دو تین بار آپ کو کوٹ کر دی سورہ زخرف والی آیت سے اللہ کریم فرماتے ہیں اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ دولت کے حوالے سے کافر بن جائیں گے تو میں تو کافروں کو سونے کے گھر دیا کرتا، ان کی سیڑھیاں بھی سونے کی ہوتی، ان کے کشن بھی سونے کے ہوتے، ان کے گھر میں ڈھیر سارا سونا پڑا رہتا، لیکن پھر لوگ کہہ جاتے اپنا اجتہاد کر کے، کیونکہ ان کے سارے مجتہد ہیں، اپنا اجتہاد کر کے کہ بھائی یہ دولت تو کفر کے پیچھے چلتا پھرتا ہے، تو اسلام میں کیا کفر کا وہ چلے کرسچین بن جائے، جا کے یہودی بن جائے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا تبھی ہم نے کنٹرول کیا کہ کافروں میں بھی کچھ مالدار اور کچھ غریب پیدا کیا، اور آپ لوگوں میں بھی کچھ مالدار اور کچھ غریب، لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ دولت کا مسئلہ یہ میرے انعام و اکرام کا مسئلہ نہیں ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربا، او كما قال عليه الصلاة والسلام، اگر دنیا اور دولت کی حیثیت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کفار تو اللہ کے دشمن ہے، تو دشمنوں کو اپنی احمد دے دیتا، کبھی نہ دے دیتا۔ بات سمجھ آ گئی، لیکن اب ہمارے جو ہے نا پیمانے ذرا تبدیل ہو چکے ہیں، ہمارے پیمانے ہم جو میجرمنٹ کر رہے ہیں وہ کچھ غلط قسم کا میجرمنٹ ہے۔ ہم کوئی پتہ نہیں کون سے اسٹیشن سے قرآن کریم جاوا جا کہہ رہا ہے پان میں یہ پکون، پتہ نہیں لوگوں کو بچہ کہاں سے لگ رہا ہے، اس کی باتیں کر رہے ہیں یا اس قسم پروسیڈ کر رہے ہیں۔ تو ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جہنم، اور پھر ہم نے مقرر کر دیا ہے اس کے لیے جہنم، اس لیے کہ جس نے اپنی ساری کوششیں دنیا میں ضائع کر دی تو آخرت میں اس کا ٹھکانہ جنت الفردوس کیا جہنم۔ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے۔ اسی صورت میں ایک آیت آئی ہے کون سے اپنے کرنا بس قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ دیکھیے پہلا بنی اسرائیل کی بنی دفعہ سے آیت فرقان 3 ہاں بار تقدیر آیت کا مفہوم ہے کہ قل او پیغمبر آپ کہہ دیجئے لوگوں سے هل ننبئكم، میں آپ کو اطلاع دے دیتا ہوں، میں آپ کو انفارم کرتا ہوں کس کا؟ بالاخسرین اعمالا، ان لوگوں کے متعلق جن کے سارے اعمال اور ان کے سارے پریکٹسز اور ڈیڈز وہ خسارے اور نقصان ہی کے ہیں۔ الذین، یہ وہ لوگ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں ضل سعیہم فی الحیات الدنیا جن کے ساری کوششیں وہ دنیاوی زندگی بنانے کے لیے ضائع ہو چکے ہیں، اور اللہ کریم فرماتے ہیں یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ اس خام خیالی میں پڑے ہوئے کہ ہم نے بہت بڑا تیر مارا۔ اللہ کریم نے فرمایا رسول کریم سے کہ آپ لوگوں سے کہہ دے کہ ہم آپ کو انفارم کر دیتا ہوں انہوں نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا۔ هل ننبئكم الذین ضل سعیہم، جنہوں نے دنیا کا مقصد بنا دیا۔ اللہ کریم نے فرمایا یحسبون، اور ان کا عقیدہ یہ کہ ہم نے بڑا تیر مارا۔ اللہ کریم نے فرمایا دے آر بنی اسرائیل، وہی بھی اسرائیل ہیں۔ تو آپ بنی اسرائیل والی آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، وہ داخل ہوگا جہنم میں مذموما کنڈیمڈ، اس کو کنڈیم کیا جائے گا، فرشتے انہیں تھانے دیا کریں گے۔ یہ ہے تو انسان کا کردار، ابھی دیکھیے مزہ چک لیجیے۔ مذموما مدحورا، اور انہیں دھکے دیے جائیں گے۔ ومن اراد الآخرۃ، اور جس نے چاہتا آخرت، وسعی لها سعیها، اب ہم سب چاہتے ہیں آخرت، اب ہم سب چاہتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم وہ کامرس میں پی ایچ ڈی ہوں، سب چاہتے ہیں ہم جو یہاں بیٹھے کہ کامرس میں پی ایچ ڈی ہوں، لیکن یہاں مسجد میں بیٹھ کے پی ایچ ڈی کا لفافہ ہمارے گھر آ پہنچے گا کہ چونکہ آپ کی چاہت ہے تو آپ کو مل گئی، نہیں اس کے لیے ڈاکٹر صاحب جیسے محنت کرنی ہوگی، وقت لگانا ہوگا، تو تبھی کوئی چیز ہاتھ آئے گی۔ اللہ کریم نے فرمایا جو آخرت چاہتا ہے وہ سعی لها سعیها، کامرس کے لیے کامرس والی جدوجہد، مولوی بننے کے لیے مولویت والی جدوجہد، ڈاکٹر بننے کے لیے اسی کارج والی جد، تو اللہ کریم نے فرمایا آخرت کے لیے آخرت والی جدوجہد، تو اس لیے فرمایا وسعی لها سعیها، اور آخرت کو چاہ رہا تھا اور آخرت کے لیے آخرت والی جدوجہد کر دی۔ تو ہم جدوجہد کرتے ہیں دنیا والی اور چاہتے ہیں آخرت کی بہتری،
ان خیالست و محالست و جنون. مولانا نے فرمایا کہ ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، آپ نے پریارٹی اللہ کے مقابلے میں دنیا کو دے دی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آخرت بہتر ہو جائے تو ان خیالست و محالست و جنون. یہ جو آپ کی امیجنیشن ہے یہ بالکل جیسے کریزی قسم کا کانسیپٹ ہے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے آخرت کی کوشش کر دے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ کنڈیشن لگا دی. میں صرف کنڈیشن کی بات کر رہا تھا کہ وہ پروویژن ہر جگہ لگائے کہ وہ جہاں نہیں لگایا تو دیٹ از مینٹ لیا، وہ وہاں مراد ہے کہ آپ نے اسے وہاں لگانا ہے. یہاں سے اس آیت سے پک کر کے دوسرے آیت سے انہیں آپ کو ادھر ادھر پڑھاتا اس لیے ہوں کہ قرآن کریم کے آیات ایک دوسرے کنڈیشن ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو ایکسپلین کرتے ہیں. اس لیے کہ ہم نے میتھڈالوجی میں سب سے بنیادی طریقہ تفسیر جو کہہ دیا تھا وہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن. تو واپس جائیں اپنی سبق. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تاکہ یہ ہے سلسلہ تخویفات، یہ تخویف جو میتھڈالوجی میں ہم نے 7 سلسلے پڑھ دیے تھے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ، اور ہم نے ہلاک کر دیے تھے القرون، بہت سارے امتوں کو. قرون قرن کا جمع ہے، قرون قرن کا، اور اس کے 3 معنی ہیں. لٹرلی اس کے 3 معنی ہوتے ہیں. یہ صدی کے معنی میں آتے ہیں، سینچری کے معنی، اور قرن امہ کے معنی میں آتا ہے، اور قرن ہوم اور سین کے معنی میں آتے ہیں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، اور تاکہ ہم نے ہلاک کر دیے تھے القرون، بہت سارے امتیں من قبلکم، آپ سے پہلے، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کر دیا. اور میتھڈالوجی میں ہم نے ایک ضابطہ کہہ دیا تھا کہ جہاں اللہ کریم کفار کے ہلاک کے لیے ظلم کا تذکرہ کرے تو وہاں اس سے عنادی ظلم مراد ہوتا ہے. کون سا ظلم؟ عنادی، کہ آج کے لوگ ایروگنٹ بن جاتے ہیں، لوگ ایروگنٹ بن جاتے ہیں، ضدی بن جاتے ہیں اللہ کے داعی کے مقابلے میں. کیونکہ میں نے کہہ دیا کہ اللہ کریم نے کفر کے اساس پر کبھی لوگوں کو ہلاک نہیں کیا، ورنہ نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی وہ لوگ کافر پر شرک کر رہے تھے. جب انہوں نے نوح کو ستایا علیہ السلام تو اللہ نے ہلاک کر دیا. ہود علیہ السلام والی قوم آپ کے آنے سے پہلے کافر تھی، اللہ نے ہلاک نہیں کیا جب انہوں نے حضرت ہود کو ستایا. اس لیے کہ قرآن نے ضابطہ دے دیا کہ ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. اب ذرا بنی اسرائیل نکالیں. آیت نمبر 15 من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، جس نے گائیڈنس کو فالو کیا تو بات یہ وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے. ومن ضل، اور جو گمراہ ہو گیا فإنما يضل علیہا، تو وہ بال اسی کے اوپر پڑے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھا سکتا. وما كنا معذبین، اور نہیں ہم عذاب دینے والے حتی نبعث رسولا، مگر بعد اس کے جب ہم پیغمبر کو بھجوا دیتے ہیں. تو پیغمبر کو بھجوا دیتے ہیں اور لوگ عناد کر جاتے ہیں تو پھر ہم عذاب دے دیتے ہیں، پھر عذاب دے دے. مولانا روم نے اپنے شعر میں یہ مفہوم اس انداز سے واضح کر دیا ہے کہ ہیچ کو میرا خدا رسوا نہ کرد، ہیچ کو میرا خدا رسوا نہ کرد، تا دل صاحب دل ناید بدرد، کہ کسی قوم کو اللہ کریم نے تبھی تک ذلیل نہیں کیا جب اس نے اللہ والے کا دل نہ دکایا ہو. تو جب اللہ والے کا دل دکا تو پھر اللہ کریم اسے اسپیئر نہیں کرتا. کیونکہ میں نے آپ کو مثال دے دی تھی کہ پاکستان میں فار ایگزامپل ابھی تو فوج میں آرمی نے کچھ کنٹرول کر دیا. وابڈا کا مسئلہ ہے. کس کا مسئلہ ہے؟ اب وہاں وابڈا، باقی محکمے بھی لیکن وابڈا تو وابڈا ہے، وابڈا تو وہ تو وابڈا ہے. تو وابڈا میں اللہ رحم فرمائے، اللہ ماشاء اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن ان کے افسر کرپٹ، حتیٰ کہ لائن مین بھی کرپٹ. اب لائن مین جو سب سے نچلی کیٹیگری ہے، صحیح ہے. اب لائن مین کے خلاف اگر کرپشن کا کیس، ڈپارٹمنٹل کیس چل رہا ہو، شوکات نوٹس جاری کیا گیا ہو، اور ان دا مین ٹائم ایس ڈی او کا حکم آ گیا کہ بھائی چودھری فاضل صاحب کی بجلی کاٹ دیں اس لیے کہ اس نے ادائیگی نہیں کی فار ایگزامپل، اور وہ آ گیا اور وہ بجلی کاٹ رہا تھا اور چودھری فاضل صاحب نے نہ صرف یہ کہ اسے منع کر دیا، اسے ذلیل کر دیا، ایک تپڑ بھی لگا دی. کیونکہ لائن مین غریب آدمی ہوتا ہے تو گاؤں کا مالدار تو اسے تپڑ بھی مار سکتا ہے. اور اس نے جا کے رپورٹ کر دی ایس ڈی او کے پاس کہ چودھری صاحب نے مجھے مارا. اب ایس ڈی او صاحب فوراً رپورٹ لاج کرتا ہے پولیس کے پاس چودھری صاحب کے خلاف. اب چودھری صاحب اگر یہ پلی لے لیں
کہ اس کو تو آلریڈی چارج شیٹ دیا گیا ہے اس لائن مین کو، تو دیٹس مائی پرابلم، وہ میرا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ میرا لائن مین ہے، آن بہاف آف دا ڈپارٹمنٹ وہ آپ کے پاس آیا تھا، تو ڈپارٹمنٹ نے اس کی پوچھ گچھ کرنی ہے کہ اس کو ضمیر کیوں کیا گیا. صحیح. تو اللہ والے لوگ شاید وہ اپنے طور پر کچھ گناہ کرتے رہیں گے، ایسا تو نہیں کہ وہ فرشتے ہیں تو گناہ کرتے، لیکن جب وہ اللہ والا کام کرتے ہو ان کا دل دکایا جائے تو اللہ کریم فرماتے ان کو ٹریٹ کرنا گناہ کے اساس پر دیٹس مائی پرابلم، وہ میرا مسئلہ ہے. لیکن یہ اللہ کی بات کر رہا تھا اور آپ نے اس کا دل دکا دیا تو آپ کو منسٹر نہیں کرنا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. مولانا روم نے بڑی اچھی شعر کہہ دی ہے، آپ پھر لکھیں کہ ہے قوم میرا خدا. آپ کے نوٹ بک کہاں ہے؟ نوٹ بک سے تو جو سبق سیریس نہیں. وما ہیج قوم میرا خدا رسوا نہ کر دو تا دل صاحب دل نایت بدرد. کسی قوم کو اللہ کریم نے رسوا نہیں کیا جب تک اس نے کسی صاحب دل کا دل نہ دکایا ہو. صاحب دل کا معنی ہے اللہ کی جانب دعوت دینے والا، ملنگ نہیں. ملنگ یہ تو بڑے صغیر کی ایک اجنبی پیدائش ہے، اللہ رحم فرمائے. واپس اپنے سبق پہ. وَلَقَدْ آلَتْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ، تاکہ ہم نے ہلاک کر دیے تھے بہت سارے امتیں من قبلکم، آپ سے پہلے، لما ظلموا، جب انہوں نے عنادی ظلم کیا، وجاءتہم رسلہم بالبینات، اور آ گئے تھے ان کے پاس ان کے پیغمبر بالبینات، کلیئر کٹ احکام کے ساتھ، وما كانوا لیؤمنوا، وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. اب یہ ایک خدشے کا ازالہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ایک خدشے کا ازالہ کرنا ہے کہ شاید اگر انہیں ٹائم ملتا تو وہ مسلمان ہو جاتے، لیکن بڑی جلدی پکڑا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ کریم نے فرمایا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. فلکرا راس گردیدن میں آبوس، مولانا روم نے کہہ دیا فلکرا راس گردی. اسی جگہ پر مولانا روم جب اس کے ان کا واقعہ ذکر کرتے ہیں تو وہ ایک شعر کہہ رہے تھے کہ فلکرا راس گردیدن میں آموز. آپ اسپیس کو ہیونلی باڈیز ڈیل اور ٹریٹ کرنے کا طریقہ نہ سکھائیں. اسپیس نیچرلی وہ ان چیز کو جانتا ہے کہ ہیونلی باڈیز کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. صحیح. تو وہ فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ کو آپ نہ بتائیں کہ آپ نے ایسا کرنا ہے. اللہ کریم فرماتے ہو ماں کانوا لیؤمنوا، وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. وما كانوا لیؤمنوا، اور وہ نہیں تھے کہ ایمان لے آئے. کذالک نجزی القوم المجرمین، تو اس قسم کا بدلہ دے دیتے ہیں ہم مجرم قوم کو. ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ہم نے بنا دیا آپ لوگوں کو خلیفہ فی الارض، زمین میں، من بعدہم، ان امتوں کے بعد، لننظر، تاکہ ہم مشاہدہ کریں کیف تعملون، کہ آپ کیسے کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا بات کی باری ہے. ان کو میں نے مشاہدہ کیا اور جب دیکھ لی کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو ان کے اینٹ کو اینٹ سے بجا دیا. اب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو اگر آپ بھی اسی ڈگر پہ جا رہے ہیں تو وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کا قانون، اس میں تو کسی کی ری امینڈمنٹ نہیں ہوتی، وہ تو ایز اٹ از اپلائی ہوتی ہے. ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، تو ہم نے آپ کو، تو میں نے بات کی تھی کئی بار کہ انسان کے لیے اللہ کریم نے کبھی حاکم کا لفظ بہت کم استعمال کیا ہوگا، بلکہ مجازن. جب بھی اس کے لیے استعمال کرتے ہیں خلیفے کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور خلیفہ کا معنی سکسیسر کا بھی نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے ایجنٹ کا، یہ ہوتا ہے ایجنٹ کا، اور یہ ہوتا ہے ہوور کا آن بہاف آف سم ادر، کہ کسی اور کے بہاف پہ کام کرے اکارڈنگ ٹو ہز کمانڈمنٹس اینڈ انجنکشنز، اسی کے قواعد اور رولز کے مطابق. کیونکہ اگر کسی کے بہاف پہ آپ کام کریں اور اس کے رولز اور لاز کو فالو نہ کریں، اٹ مینز یو آر گوئنگ ٹو وائلیٹ دا رولز اینڈ ریگولیشنز. سو ایٹ دا سیم مومنٹ آپ کو معزول کیا گیا ہے. یہاں بھی آپ نے، یعنی فار ایگزامپل آپ کے لیے لمٹس اور باؤنڈریز، جس کے بہاف پہ آپ کام کر رہے ہیں، اس نے آپ کے لیے لمٹس اور باؤنڈریز متعین کر دی، تو جہاں بھی آپ نے باؤنڈری کو وائلیٹ کر دیا تو آپ کا وہ ایک نل اینڈ وائڈ ہے، آپ کا وہ ایک، اور اس کا جو بھی منفی اثر ہوگا وہ آپ پہ پڑے گا، آپ کے موکل پہ نہیں پڑے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کریم نے اس لیے انسان کے لیے خلیفہ کا لفظ کہ میں نے لمٹس اور باؤنڈریز متعین کی ہیں، جہاں بھی آپ وائلیٹ کریں گے سو یو آر نو مور مائی خلیفہ، یو وڈ بی کوسچنڈ اینڈ یو وڈ بی پنشڈ، پھر آپ کو سزا دے دی جائے گی.
ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ہم نے آپ کو جعلناکم بنا دیا خلائف خلیفے فی الارض زمین میں، من بعدہم ان کے بعد، لننظرا تاکہ ہم دیکھ سکے کہ فتعملون کہ آپ کیسے کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اب خلافت دو قسم کی ہے، ایک ہوتے خلافت ملکی آپ لکھیں، اور ایک ہوتے خلافت حکومی۔ خلافت ملکی اور دوسرا ہوتا ہے خلافت حکومی۔ خلافت ملکی اس کے لیے تمہیداً یہ بات لکھیں کہ بنیادی طور پر اللہ کریم نے سارے کائنات کو مباح پیدا کیا ہے عام انسانوں کے لیے، کہ کائنات سے استفادہ کرنا عام انسانوں کا حق ہے بہت زیادہ۔ تو خلق لکم ما فی الارض جمیعا، حضرت شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اباحت کے لیے قرآن کریم کی آیت پک کر دی، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، آپ سب کے لیے وہ سب چیزیں جو زمین کے اندر ہیں آپ کے لیے پیدا کر دی ہیں۔ اللہ کریم نے وہاں پہ کوئی اسپیسیفائی نہیں کیا کہ فلاں کے لیے پیدا کیا، نہیں، خلق لکم آپ سب کے لیے، آپ سب کے لیے وہ ساری چیزیں جو زمین میں ہیں آپ کے لیے پیدا کر دی۔ دوسری جگہ فرمایا خلق لکم ما فی السماوات والارض، آپ سب کے لیے ساری کائنات میں جو چیزیں ہیں وہ آپ سب کے لیے میں نے پیدا کر دی ہیں۔ تو یہاں سے مسئلہ پک کر دیا فقہاء نے کہ بنیادی اعتبار سے کائنات کو ایکسپلائٹ کرنا یہ عام انسانوں کے لیے مباح ہے، ریگارڈلیس آف دیئر ریلیجن اینڈ ریجن اینڈ کاسٹ اینڈ کلر اینڈ سو آن۔ صحیح، یہ ایک بات، ایک ایشو۔ دوسرا ایشو اس کی اباحت ملکیت میں کب تبدیل ہوتی ہے؟ اس کی اباحت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ می اینڈ یو ہیو دا ایکول رائٹ، تو اس کو کہتے ہیں اباحت، کہ آل دا ہیومن بینگ ہیو دا ایکول رائٹ، تو اس کو کہتے ہیں اباحت۔ لیکن یہ ملکیت میں کب تبدیل ہوتی ہے؟ جب اس پہ قبضہ ہو جاتا ہے، پوزیشن میں آ جاتی ہے۔ آپ لکھ لیں یہ مسئلہ، جب یہ پوزیشن میں ہے، کسی خاص انسان کے پوزیشن میں آ جاتا ہے تو یہ ملکیت بن جاتی ہے۔ حدیث شریف میں اس کے لیے بنیاد ہے موطا امام مالک کی حدیث، only to make you understand۔ یہاں پہ ایک لطیفہ ہے، ایک کتاب ہے، ایک عربی عالم نے لکھی ہے، وہ بڑا ظریف الطبع قسم کا عالم ہے، اس نے کتاب لکھی ہے المستطرف فی بیان الاحوال المستظرف۔ تو اس نے علماء کے لطیفے اس میں نقل کر دیے ہیں، لیکن ہیں تو بظاہر لطیفے، لیکن اس میں اتنا بڑا فقہی مسئلہ ہوتا ہے کہ بہت بڑے ڈسکشن کے بعد آپ اس مسئلے کی تہ تک جا پہنچیں گے۔ تو ایک لطیفہ اس نے، یہ پرانے زمانے میں جو کنیز کا تصور ہوتا تھا، تو کنیز اس کو آپ بطور بیوی کے رکھ سکتے ہیں، اس سے بچہ پیدا کر سکتے ہیں، اس سے بچہ پیدا، اسے کہتے ہیں ملک یمینی۔ کیا کہتے ہیں اس ملک یمینی؟ تو ملک یمینی کے طور پر آپ کنیز سے بچہ پیدا کر سکتے ہیں، اور اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس کا بچہ آزاد ہو جائے گا، یعنی وہ غلام نہیں رہے گا، وہ آزاد ہو، اور وہ آپ کے مرنے کے بعد آٹومیٹکلی آزاد ہو جائے گی، اور آپ اپنی زندگی میں بچہ پیدا کرنے کے بعد نہ تو اسے فروخت کر سکتے ہیں، نہ اسے کسی کو ہبہ کر سکتے ہیں بطور کنیز، کیونکہ اس لیے کہ ایکسپیکٹڈ ہے اس کی لبریشن۔ کیوں؟ ایٹ دا مومنٹ یو ول ڈائی شی از لبریٹڈ، جسے کہتے ہیں ام ولد، شریعت میں اس کے لیے ٹرم ہے ام ولد، کہ یہ آپ کے بچے کی ماں ہے ام ولد۔ تو اب دو کنیز تھی ہارون رشید کی، اور ہارون رشید امام مالک کے سند یافتہ عالم تھے، وہ امام مالک کے سند یافتہ شاگرد تھے ہارون رشید، اور اس کو دو بیٹے مامون اور امین بھی سند یافتہ شاگرد تھے، حضرت امام مالک تھے رحمہ اللہ۔ ایک بار میاں بیوی دونوں امام مالک کے درس میں آ گئے، تو جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اٹھ رہے تھے تو مامون اور امین نے دوڑ کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جوتے اٹھانے چاہیں، کیونکہ دین تو ادب کا نام ہے، شیخ کا ادب کرنا۔ تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جوتا ایک کو تما دیا ایک دوسرے کو کہ یہ اب لے چلیں، جھگڑا ختم کر دیا۔ اور زبیدہ خاتون نے، اس نے ہارون رشید کو دیکھ لیا کہ اصل بادشاہی ان لوگوں کی ہے، آپ تو فوج کے سارے اور آرمی کے سارے بادشاہی کیا کرتے ہیں، یہ آپ کو جو لوگ سلوٹ کرتے ہیں یہ ڈر کے مارے کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے شہزادے دونوں اپنے شیخ کی خدمت کے لیے دوڑتے ہیں، یہ ہوتے ہیں قلوب کی شہادت، یہ ہوتے ہیں دلوں کی بادشاہت۔ تو ہارون رشید اس کی دو کنیز، ایک اس کے سر کی مالش کر رہی تھی اور دوسرا اس کے پاؤں کو دبا رہی تھی۔ تو جب وہ ریلیکس ہو گیا، جسٹ excuse me because I'm telling you for the sake of that masala and issue،
تو اس کی شہوت برانگیختہ ہو گئی، اور جیسے ہی شہوت برانگیختہ ہو گئی اور اس کے عزم تناسل میں انتشار پیدا ہو گیا، تو جو خاتون یا جو کنیز وہاں پاؤں دبا رہی تھی اس کی نظر نہیں پڑی، یہ سر والے کی نظر پڑی۔ کس کی؟ جو سر کو مالش کر رہی تھی، انہوں نے فوراً اس عزم تناسل کو پکڑ لیا، اور پکڑ لیا ان اے سینس کہ بادشاہ میرے ساتھ ہم بستری کرے، مجھے فائدہ ہو جائے گا، میرا بیٹا وہ شہزادہ بن جائے گا اور میں اس کے مرنے کے بعد آزاد ہو جاؤں گی۔ اب پہلے والے نے اعتراض کر دیا اور اس نے کہہ دیا کہ نہیں، استحقاق میرا ہے، کیونکہ اس ماحول میں تو میں محنت کر رہی تھی، آپ تو اوپر والے ماحول میں تھی۔ صحیح؟ تو امام ہارون رشید نے کہہ دیا کہ نہیں، میں نے ایسے نہ آپ کا استحقاق ماننا ہے اور نہ آپ کا استحقاق ماننا ہے۔ کہہ دیا کہ آپ لوگوں نے علمی استدلال کے طور پر اپنے موقف کو ثابت کرنا ہے، علمی استدلال کے طور پر اپنے موقف کو ثابت کرنا ہے۔ تو دوسری والی نے کہہ دیا، جس نے اپوزیشن لے لی، قبضہ کر دیا تھا، قبضے والے نے کہہ دیا تھا کہ حدثنی نافع حدثنی مالک عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ میں امام مالک کے پاس جب پڑھتی رہی، کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ کے درس میں پردے کے پیچھے ہزاروں خواتین بیٹھی رہتی۔ صحیح؟ تو اس نے کہا کہ میں نے امام مالک سے یہ حدیث پڑھی، اس نے اپنے شیخ امام نافع سے نقل کی ہے، اور امام نافع نے اپنے استاد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصید لمن اخذہ لا لمن استادہ، کہ شکار اسی کا استحقاق ہے جو اس کی سب سے پہلی پوزیشن لے لے، قبضہ لے لے، اس کا استحقاق نہیں جس نے اپنے کتے کو چھوڑ دیا ہے۔ کتا آپ کا ہوگا لیکن اس سے چھڑایا میں نے، تو استحقاق میرا ہے۔ الصید لمن اخذہ لا لمن استادہ، کہ جس نے شکار کیا ہے اسی کا استحقاق نہیں جس نے سب سے پہلے پوزیس کیا ہے، کیونکہ جب تک پوزیشن نہیں اس پر تو اٹ مینس کہ وہ مباح ہے، تو مباح پر ملکیت کے لیے پوزیشن شرط ہے۔ تو جس نے پوزیشن، تو اس نے کہا کہ پوزیشن میرا ہے، لہذا دیٹ از مائی استحقاق۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے دوسری خاتون سے کہہ دیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ اس نے کہا قضا حدثنی مالک عن نافع عن ابن عمر۔ اس نے کہا کہ دی سیم نیریشن چین، اور اس نیریشن چین کو ہم سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، گولڈن چین۔ یہ حدیث مالک نافع ابن عمر کی روایت پہ آتا ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ گولڈن چین، سلسلۃ الذہب، کہ یہ سونے کی زنجیر ہے، کیونکہ امام مالک کی شان، پھر حضرت نافع کی شان، پھر عبداللہ ابن عمر کی شان، تو ہم کہتے ہیں سلسلۃ الذہب۔ تو سلسلۃ الذہب والی حدیث پہلے والے نے نقل کی اور دوسری والے نے کہہ دیا کہ حدثنی مالک عن نافع عن ابن عمر۔ یہ حدیث میں نے امام مالک سے، امام مالک نے نافع سے، اور نافع نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احیا ارضا میتۃ فلیس لعرق ظالم حق فیہا، کہ جس نے بنجر، غیر آباد اور غیر مملوک زمین کو آباد کر دیا تو وہ اسی کا استحقاق ہے، اور اگر کوئی ظالم اس پر قبضہ کرنا چاہے تو اس کا کوئی استحقاق نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا کہ مردہ زمین کو تو میں نے آباد کیا ہے، یعنی زندگی جو آئی اس ماحول میں میں کام کر رہی تھی تبھی سے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب دونوں کی روایات سلسلۃ الذہب والی ہیں، تو دونوں کے تقاضے پورے ہو جائیں گے اور آپ دونوں ام ولد بن جائیں گی۔ بات ذہن میں آ گئی؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ استیلاء علی المباحات کیا ٹرم ہے، اس کے لیے شریعت میں استیلاء علی المباحات، یعنی مباح چیز کی پوزیشن لے لینا، مباح چیز کی پوزیشن۔ فار ایگزامپل جنگل میں جتنی ساری لکڑیاں ہیں یہ کس کی ملکیت ہے؟ فار ایگزامپل جنگل کسی کی ملکیت نہیں ہے، پبلک کی ہے، تو یہ کس کی ملکیت ہے؟ کسی کی بھی نہیں، یہ مباح ہے، جو بھی جائے۔ اب جیسے ہی آپ نے لکڑیاں جمع کر دی وہ آپ کی ملکیت بن گئی، اب نے لکڑیاں جمع کر دی تو آپ کی اوشن میں جتنی ساری مچھلیاں ہیں یہ کس کی ملکیت ہے؟ کسی کی بھی نہیں، جس نے پکڑ لیا اس کی ملکیت بن گئی۔ صحیح؟ تو اسے کہتے ہیں استیلاء علی المباحات، بیرن لینڈ، ارض مواد، شریعت میں اسے کہتے ہیں ارض مواد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احیا ارضا میتۃ فلیس لعرق ظالم حق فیہا، کہ جس نے بھی بیرن، بنجر، غیر آباد زمین کو آباد کر دیا اور تو اس میں کسی ظالم رگ کا کوئی استحقاق نہیں کہ اسے پوزیس کرے، بس اس نے آباد کیا، آبادکار کا استحقاق ہے، لیکن اس کے لیے پھر کنڈیشن ہے، اس کے لیے پھر کنڈیشن ہے کہ بیرن لینڈ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں ذکر کر دیا، تو بیرن لینڈ کس کو کہیں گے؟ بنجر زمین یا غیر آباد زمین کس کو کہیں گے؟ جو آبادکار کی ملکیت آبادکاری سے بن جاتی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کنڈیشن لگا دیے ہیں، ایک یہ کہ لیست بمملوکۃ لاحد، وہ کسی کی ملکیت میں نہ ہو، یعنی ٹائٹل کسی کے نام نہ ہو، ٹائٹل کسی کا نام نہ ہو، ہاں کسی کی بھی نہیں، ٹائٹل کسی کے نام نہیں، یہ ایک بات۔ دوسری بات
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان یکون خارجا من العمران، کہ یہ شہر کے حدود سے باہر ہو، شہر کے حدود سے باہر ہو، بحیث لا یستعمل للمفاد العامہ، کیونکہ شہر کے حدود میں کے اندر اگر اس قسم کی غیر آباد زمین پڑی ہوتی ہے تو وہ مفاد عامہ کے لیے پڑی رہتی ہے، اسٹیڈیم کے لیے استعمال ہوتا ہے، جنازوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جلسوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، انوائرمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ شہر کے حدود سے باہر ہو، تو اس کے لیے پھر آپ ڈائریکٹلی جائیں گے اور قبضہ جمائیں گے، ڈائریکٹلی جائیں گے اور قبضہ جمائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی اندھیر نگری اور بادشاہ گردی والی بات تو نہیں ہے، یہ تو پھر آج آپ قبضہ کر جائیں گے، کل آپ سے زوراور اور طاقتور آدمی آپ سے لے لے گا تو ایک خون خرابہ پیدا ہو جائے گا، صحیح ہے؟ تو آپ اس غیر آباد زمین کے لیے حکومت کے محکمے، متعلقہ محکمے کو درخواست دیں گے، متعلقہ محکمے کو درخواست دیں گے، اور حکومت کے ذمہ دار آ کر آپ کے لیے باؤنڈری لگا دیں گے کہ یہاں تک زمین یہ آپ آباد کروا دیں۔ اسے کہتے ہیں عمل التحجیر، اسے کہتے ہیں عمل التحجیر۔ تحجیر کا معنی ہے پتھر لگانا، کیونکہ پرانے زمانے میں جو حدود لگایا جاتا ہے کس کے لگائے جاتے ہیں؟ یہاں پر ایک پتھر اور یہاں پر ایک پتھر اور یہاں پر ایک پتھر، ہاں ابھی بھی ایسا ہے۔ اینڈ ود ان 3 ایئر، ود ان 3 ایئر یو مسٹ کلٹیویٹ اٹ، بس 3 سال کی مہلت ہے آپ کو کہ 3 سال کے اندر اگر آپ اسے آباد کریں تو وہ آپ کی ملکیت بن جائے گی، آپ کو مالکانہ حقوق دے دی جائیں گی، کچے کی زمین مالکانہ حقوق وہ دے دی جائیں گی۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر 3 سال کے اندر آپ نے آباد نہیں کیا، so anybody else, maybe Zishan or maybe Dr. Qureshi or maybe Qadi Fazlullah, he can file another application in this regard کہ اس کا کیس ٹائم بارڈ ہو گیا کیونکہ اس نے ویسے پتھر لگا دیے ہیں، صحیح ہے؟ وہ تو برڈن ہے نیز قوم پر کہ اوروں کو بھی رکوا دیا ہے اور خود بھی کام نہیں کروا رہا، اس میں وہ تو سوسائٹی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ تو 3 سال گزرنے کے بعد آٹومیٹکلی آپ کا رائٹ ختم ہو گیا، صحیح، آپ کا استحقاق ختم ہو گیا۔ تو یہ اصطلاح علی المباحات والی بات تھی، کس چیز والی؟ اصطلاح علی المباحات والی بات۔ لیکن اب بنیادی طور پر تو تمام چیزیں اللہ نے مباح پیدا کر دی ہیں، ہاں بنیادی طور پر تو اللہ نے مباح پیدا، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مسلم نے حدیث نقل کی ہے کہ من کان لہ ارضا فلیزرعها او لیغرسها او لیمنحها اخاہ، جس کے پاس زمین ہے، زرعی زمین، تو یا اس میں پودے لگائے، باغ لگائے، یا اس میں فصل اگائے، اور اگر وہ دونوں کام نہیں کرتا تو بنجر نہ چھوڑے، او لیمنحها اخاہ، یا پھر وہ اپنے کسی دوسری بھائی کو تما دے کہ آپ اسے کلٹیویٹ کروا دیں، آپ اسے بروئے کار لائیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1 سال اگر کسی نے اپنی مملوکہ زمین کو بنجر چھوڑ دیا تو حکومت اسے وارننگ دے دے گی، وارننگ کہ بھائی آپ اپنے ساتھ ظلم نہیں کر رہے، آپ ہول سوسائٹی اور اسٹیٹ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ ظلم کرنے کا ہم حق نہیں دے سکتے۔ اور اگر 3 سال مسلسل وارننگ کے بعد بھی اس نے آباد نہیں کی تو اسٹیٹ ہیز آل دا رائٹ، ٹائٹل تو اسی کا رہے گا جب تک کہ وہ گورنمنٹ کو پھر ایشورنس دے رہے کہ نہیں پھر میں نے بنجر نہیں چھوڑنا، اور اسٹیٹ کو استحقاق ہے کہ وہ کسی آبادکار کو دے رہے کہ بھائی اسے آپ اپنے لیے اگائیں اور لگائیں، فصل اگائیں اور لگائیں، اپنے لیے بھی کمائیں، اسٹیٹ کو بھی کچھ فائدہ پہنچے گا بات ہے۔ اور جب مالک آ جائے کہ جی میں ایشورنس دے دیتا ہوں کہ آئندہ کے لیے میں اس قسم کی کوتاہی اور سستی نہیں، کیونکہ شریعت اور اسلامی نظام یہ جو ہے نا ایکٹیو عمل پہ یقین رکھتا ہے، یہ سستی اور ناراضگی اور کاہلی پہ یقین نہیں رکھتا۔ یہ آپ کی زمینوں کی بات ہو رہی ہے، آپ کی عوامک کی اور اظہر جمیل کی، آپ لوگ تو بھائی، اور چودھری صاحب کی، لیکن شریعت اسلامیہ بنیادی طور پر ان چیزوں کو مورالٹی اور ایتھکس کے اندر داخل کر دیتی ہے کہ ایتھیکلی یو شوڈ ڈو اٹ اپان یور اون، آپ نے اپنے طور پر ایسا کرنا ہے۔ حکومت کب کرے گی؟ جب بہت بڑی ضرورت پیش آئے گی، جب بہت بڑی ضرورت پیش آئے کہ بھائی لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، آپ لوگوں نے اپنی زمینیں بنجر رکھی ہوئی ہیں، آپ مفت میں مصیبت کروا رہے ہیں، آپ کا کارخانہ اس طرح کڑا ہوا ہے، بات ذہن میں آ رہی؟ بات ذہن میں، اسے کہتے ہیں دفع الضرر العام۔ خشکی میں بھی بہت سارے فصل اگائے جا سکتے ہیں، نہیں ٹیوب ویل بھی نہیں لگائیں، یعنی وہ جو ہے نا باٹنی میں تو باٹنی میں وہ مختلف قسم کے پودوں کا تذکرہ ہوتا ہے، ہائیڈروفائٹ اور زیرو فائٹ کا، تو ہائیڈروفائٹ نہیں لگا سکتے، زیرو فائٹ لگائے نا،
جی بھی نہیں پڑی. اگر چودھری صاحب ابتدا سے شریعت پڑھتے تو سب کچھ اس کے ذہن میں آ جاتا ہے انشاءاللہ. کوئی آباد کار نہیں ہے. اچھا تو اب ثم جعلناکم خلائف فی الارض، ایک آیت اس کے لیے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہی. العفو، ان کی ضرورت سے زائد جو بھی چیز ہے اور لوگوں کو ان کی ضروریات نہیں مل رہی تو یہ ضرورت مندوں کو دے دیں. اور پھر میں نے امام شاطبی کی تحقیق کے حوالے سے 3 چیزیں جس کے لیے ٹرمز انگریزی والے پھر ایک ٹرم درمیان والا وہ ڈاکٹر قریشی صاحب نے پرووائڈ کر دیا کہ ایک ہوتا ہے ضروریات نیڈز اینڈ نیسیسٹیز، اور دوسرے ہوتے ہیں حاجیات اسے کہتے ہیں کمفرٹس، اور تیسرے ہوتے ہیں تحسینیات لگژریز. تو اگر لوگ ان کے ضروریات پورے نہیں ہو رہے اور آپ کے پاس ضروریات سے بہت زیادہ چیز موجود ہے تو امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے جن لسانی میں حدیث ہے، ابو سعید خدری حدیث کے راوی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے موقع پر کہ من کان لہ فضل زاد فلیعد بہ الی من لا زاد لہ، کہ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ کوئی توشہ ہے کھانے پینے کا وہ ان لوگوں کو دے دے جن کے پاس کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے. اور فرمایا ومن کان لہ فضل ظہر فلیعد بہ الی من لا ظہر لہ، اور جس کے پاس ضرورت سے زیادہ سواری ہے وہ ان لوگوں کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں اور وہ ضرورت مند ہے. فذکر من اصناف المال، ابو سعید فرماتے ہیں حضور نے ایک لسٹ لگائی بہت ساری چیزوں کی کہ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ گھر ہو، جس کے پاس ضرورت سے زیادہ موٹر ہو، جس کے پاس ضرورت سے زیادہ کپڑے ہوں. مین فذکر من اصناف المال، بہت ساری کیٹیگریز اور ویریس کائنڈز آف مال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے منشن کر دیے. حتی ظننا انه لحق لأحد منا فی فضل، حتیٰ کہ ہم اس نتیجے تک پہنچ گئے کہ انڈسپیوٹڈ رائٹ کسی آدمی کا اپنی ملکیت میں ایسا نہیں ہے کہ اسی میں کسی کا استحقاق نہ ہو. مینس کہ ملکیت آپ کی ہوگی لیکن جو آپ کا نیبر ہے وہ بھوکا مر رہا ہے، ہی ہیز دا رائٹ ٹو بی فیڈ، کہ آپ کے مال سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما آمن بی من بات جارو جائعا، جس کا نیبر بھوکا سوئے اور وہ پیٹ بھر کر سوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے میرے اوپر کب کے ایمان لایا. آمن بی من بات جارو جائعا، تو اسلام. اور حضرت مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں میں نے آپ کو کچھ کتابیں لکھی تھی، تو ایک کتاب آپ اس کے لیے لے لیں، اسلام کا اقتصادی نظام، مولانا محمد میاں رحمہ اللہ، مولانا محمد میاں رحمہ اللہ ابو دیوبند کے استاد الحدیث نے بڑی بہترین کتاب لکھی ہے لاہور میں تو بہت ساری اردو بازار میں. اور دوسرا ہے اسلام کا معاشی نظام، مولانا مناظر حسن گیلانی، اسلام کا معاشی نظام مولانا مناظر حسن گیلانی، وہ بڑی بہترین علمی کتابیں ہیں. امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ جب جلاوطن ہو کے کابل اور کابل سے تر گئے روس، اور ایٹ دیٹ ٹائم روسی ایک گورنمنٹ تھی جو برطانیہ سے لڑنے والی سیاسی قوتوں کو سپورٹ دے رہی تھی، صحیح. تو وہ پولیٹیکل اسائلم لے کر وہاں روس میں رہے اور پھر اسے کرملن میں لے جایا گیا. یہ وہ زمانہ تھا. مولانا سندھی فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ لینن سے ملاقات ہوئی، مولانا سندھی نے تردید کی کہ لینن اس زمانے میں اس کا تو دماغ چل بسا تھا، وہ تو اس زمانے میں کئی تاریخ کارون میں پڑے رہتے، اس کو تو کوئی بات آتی نہیں تھی اور نہ وہ ملاقات کی پوزیشن میں تھے. اس نے کہا کہ مجھے اسٹالن لے گئے کرملن میں بیان دینے اور میں نے وہاں پہ ایک بیان دے دی، کیونکہ وہ معیشت کے یعنی حیوان قسم کے لوگ تھے، پیٹ کے پیچھے لگے ہوئے تھے. ان کو یعنی کمیونسٹوں کا تو اور کوئی تصور ہے نہیں، نہ خدا کا تصور، ہاں نہ مذہب کا تصور، نہ اسٹیٹ کا تصور اور نہ قانون کا تصور. چار ہی تو چیزیں ہیں، سوشلزم اور کمیونزم، سوشلزم اور کمیونزم. کیونکہ مختلف اوقات میں سوشلزم کی اصطلاح کمیونزم کے لیے اور کمیونزم کی اصطلاح سوشلزم کے استعمال ہو چکی ہے، لیکن ایکچولی سوشلزم اکارڈنگ ٹو کارل مارکس، ڈاکٹر صاحب زیادہ جانتے ہیں کہ جہاں پہ خدا اور دین کا تصور ختم ہو جائے، خدا اور دین اور اخلاقیات کا تصور ختم ہو جائے، یہ ہے سوشلزم کی سٹیج. اور جب سٹیٹ اور لا کا تصور بھی ختم کروایا جائے تو وہ ہے کمیونزم کی سٹیج. اور اس لیے تو لوگوں نے اس وقت تبصرہ کیا تھا ماہرین نے کہ کمیونزم ویسے بطور فلسفی اور بطور جس طرح ڈارون کا وہ نظریہ ہے، اس طرح بطور نظریہ کارل مارکس نے ڈسکس کر دیا ہے، یہ پریکٹسیبل ہے نہیں.
کہ اسٹیٹ نہ ہو اور لا نہ ہو، لوگ کیسے بنیں گے پورے گے؟ چلو سوشلزم تو کسی حد تک کچھ ہوگا، بھائی اسٹیٹ بھی ہے، لا بھی ہے، کچھ چل رہا ہے، کچھ چل رہا ہے، لیکن کمیونزم کا تصور وہ تو پریکٹسیبل ہے ہی نہیں۔ تو مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی یہی آیت پڑھی کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اور وہ لفظ عفو پر 2.25 گھنٹے لگے رہے۔ تو اسٹالن وہاں تو اس کے تقریر کا ترجمہ ہو رہا تھا، تو اسٹالن نے پھر اس سے پوچھ لیا کہ مولانا یہ جو آپ جو نظام معیشت کا دے رہے ہیں یہ تو ہمارے کارل مارکس اور لینن والے نظام سے بدرجہ افضل ہے، لیکن ہم اپنے نظام میں اتنے دور جا چکے ہیں واپس نہیں آ سکتے۔ اور پھر مولانا سے پوچھ لیا کہ یہ نظام دنیا میں کہیں امپلیمنٹڈ ہے عملی شکل میں؟ تو مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پسینے چھوٹ گئے، یہ پسینے چھوٹ گئے۔ تو میں نے کہا کہ ہر نظام کے حاملین منافقت کے شکار ہو چکے ہیں، اینڈ سو از دی کیس آف مسلم پیپل، کہ ہم بھی اس نظام کے حامل تو ہیں لیکن ہم بھی منافقت کے شکار ہو چکے ہیں۔ سو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اسلامک سسٹم ناٹ اباؤٹ مسلمس۔ تو اس نے کہا کہ یہ خامی اور کوتاہی یہ مسلمانوں کی ہے۔ تو اب ثم جعلناکم خلائف، یہ تو ہو گئی خلیفت ملکی، خلافت ملکی۔ اب خلافت ملکی یہ تو ہو گیا یعنی مباحات کا، کس کا؟ مباحات کا۔ دوسری قسم کی خلافت آپ لکھ لیجئے، یہ خلافت حکومی نہیں، اب ملکی میں لگے ہوئے ہیں ابھی تک۔ انسانی ملک میں چیز کیسے داخل ہو جاتی ہے، یہ آپ ایک کوشچن لکھیں تو پھر اس کا جواب آ جائے گا۔ آپ ایک نقشہ لگا دیں اسباب الملکیہ، جس طرح وہ جینیالوجیکل ٹری بنائی جاتی ہے نا، اسباب الملکیہ، باب الملکیہ، نیچے لکھیں اسباب منشئہ، منشئہ، اور دوسرا لکھیں اسباب ناقلہ، اسباب ناقلہ۔ اب مجھے دیں باب ناقلہ۔ اسباب منشئہ مینز کہ وہ سبب یا وہ کاز جو فرام دا ویری بگننگ آپ کے لیے ملکیت ثابت کرتی ہے، جس طرح میں نے استیلال مباحات کی بات کر دی کہ اس مباح چیز پر آپ سے پہلے کسی کی ملکیت نہیں تھی۔ آپ اپنے طور پر اگزامپل لکھیں، استیلال مباحات، جس طرح مباح چیز آدمی کے پوزیشن میں آ جائے، اسے کہتے ہیں سبب منشئ، فرام دا ویری بگننگ آپ کے لیے ملکیت پیدا کرنی۔ اور اسباب ناقلہ یہ پھر آپس میں دو قسم کے ہوتے ہیں، اختیاری اور اختیاری، یعنی ایک آدمی سے ملکیت اور پروپرائٹری رائٹ یا اونرشپ وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے دوسرے آدمی کو، کبھی اختیاری اور کبھی غیر اختیاری۔ اختیاری جس طرح بزنس اور ٹرانزیکشن میں، بزنس اور ٹرانزیکشن میں نے یہ چیز آپ کے ہاتھ فروخت کر دی تو اس کی ملکیت آٹومیٹکلی میرے سے ٹرانسفر ہو کر آپ کے پاس آ گئی، لیکن یہ میرے اختیار والی بات تھی، میں نے اپنے اختیار سے یہ بزنس اور ٹرانزیکشن کو ڈیل کر دیا۔ اور اسباب ناقلہ غیر اختیاری، جس طرح ہوتا ہے انہیریٹنس، انہیریٹنس ہوتا ہے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ غیر اختیاری طور پر منتقل ہو جاتا ہے۔ چاہے کہ اگر کسی نے شریعت میں اپنے ایک بیٹے کو عاق بھی کر دیا ہو، لیکن ہمارے ہاں مسئلہ پہنچ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں نو دیر از نو انیسنٹ کانسیپٹ ان اسلام، بس باپ مر گیا یہ آٹومیٹکلی بیٹے کو منتقل ہوگا، چاہے اس نے عاق نامہ لکھا ہے کہ کیا لکھا ہے، صحیح ہے؟ تو ایسے کہتے ہیں اسباب ناقلہ اختیاری اور اسباب ناقلہ غیر اختیاری۔ ہاں، ایک تو وصیت ہے کسی کے لیے ثابت کروانے کی، ایک ہے محروم کروانے کی۔ محروم کروانے کی کوئی وصیت نہیں ہوتی۔ میں رائٹنگ کیا ہوئی آپ لا کو ڈسکس کرتے ہیں، میں شریعت کی بات کر رہا ہوں، تاکہ اباؤٹ شریعہ بیکاز وی آر ایکسپلیننگ ہولی قرآن، صحیح۔ وصیت کی جو بات ہوتی ہے وہ کسی کو کوئی چیز دینا چاہتا ہے، وصیت کسی کو کوئی چیز دینا چاہتا ہے، یہ نہیں دینا چاہتا دیٹ از نل اینڈ وائڈ بیکاز ہی از گوئنگ اگینسٹ شریعہ۔ اور اسی طرح اگر وہ کسی کو دینا بھی چاہتا ہے اور شریعت کی اجازت سے اس پار جاتا ہے تو دیٹ از آلسو نل اینڈ وائڈ۔ فار ایگزامپل اگر اس نے کہا کہ میں نے اپنے کسی بیٹے کو کچھ نہیں دینا اور میں نے دینا ہے یہ چودھری اسلم صاحب کو 100%، نو، فار ایگزامپل چاہے مسجد کو ہو جائے چاہے جو جس چیز کو بھی ہو جائے، لیکن اونلی ٹو 1/3 دیٹ شوڈ بی امپلیمنٹڈ۔ یہ کب؟ یہ جب وہ مرض موت میں وصیت کر جاتا ہے، اس وقت
یہ آپ کنڈیشن لکھیں کہ جب مرض موت میں وصیت کر جاتا ہے، کیونکہ مرض موت سے پہلے اگر وہ تملیغ کر دے، تملیغ از سمتھنگ ایلس وائل وصیہ از سمتھنگ ایلس. وصیہ از ٹو بی امپلیمنٹڈ آفٹر دی ڈیتھ آف دی پرسن کنسرنڈ، اور تملیغ کو تو اس کی زندگی میں ہو جاتی ہے. تملیغ کا مسئلہ علیحدہ ہے. ہاں تملیغ کا مسئلہ علیحدہ ہے اور وصیت کا مسئلہ علیحدہ. وصیت وہ ایٹریبیوٹ کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ چیز فلاں فلاں کو چلی جائے، اسے کہتے ہیں وصیت. اور آج میں ٹھیک ٹھاک ہوں، میں کہتا ہوں کہ میرا گھر چوہدری صاحب آئے میں آپ کے نام لکھوں، اسے کہتے ہیں تملیغ. اور اسے کہتے ہیں ہبہ. کیا کہتے ہیں؟ گفٹ کرنا، ہبہ کرنا. گفٹ اور ہبہ دیٹ از سمتھنگ ایلس. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ وصیہ. تو اگر آپ نے ہبہ کر دیا، ہبہ تو آپ 100% اپنے مال کا. چوہدری صاحب آپ جلدی جلدی کر رہے ہیں میرے نام، کیونکہ پھر آپ وصیت کرو گے میرے نام تو لوگ کہیں گے کہ بھائی وہ شریعت کا مسئلہ آپ نے بتا دیا تھا 1/3 کا. اچھا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے تملیغ یا ہبہ اینڈ گفٹ، اینڈ دی سیکنڈ تھنگ از وصیہ. ایک بار انشاءاللہ اس پر بھرپور لیکچر دیں گے کہ what is صدقہ، what is ہبہ، what is ہدیہ، what is وصیہ، what is وقف. یہ 5 چیزیں ہیں. ان 5 چیزوں کے درمیان شریعت میں بہت بڑی ڈفرنسز ہیں. And what is عمرہ and what is رقبہ. There are 2 other terms, عمرہ and رقبہ، کہ عمرہ اور رقبہ کیا چیز ہے. صحیح ہے. تو اس پہ انشاءاللہ کسی وقت ایک لیکچر دے دیں گے. یہ فقہ کے اہم چیپٹرز ہیں. وہ تو یعنی اگر اپنی زندگی میں کسی کو تملیغ کر دے سمتھنگ ایلس. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ اگر اس نے یہ لکھا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے فلاں بیٹے کو کچھ نہ ملے، تو دیٹ از وصیہ آت محرومیہ، دیٹ از بلیک اینڈ وائٹ. تملیغ چاہے اپنے کے لیے ہو یا پرائے کے لیے ہو، تملیغ از سمتھنگ ایلس. گفٹ کرنا وہ کوئی اور چیز ہے، وہ تو آدمی اپنی زندگی میں کر جاتا ہے. تملیغ کا یہ معنی کہ آپ آج ہی ڈاکومنٹس لے آئیں اور میرے نام لکھیں، دیٹ از تملیغ. ابھی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں اور زندے ہیں، میں آپ کو پریکٹیکلی بتا سکتا ہوں، لیکن اگر آپ پریکٹس کرنے پر رضامند ہو جائیں، مقصد تو اس کا پورا ہو گیا. اب یہ وصیت اگر اس نے مرض موت میں کر دیا ہو، آپ لکھیں یہ مسئلہ. اور پھر مرض موت بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مرض موت کون سے مرض کا نام ہے. سورہ انسان میں پڑھا چکے، لیکن کچھ لوگ سورہ انسان میں نہیں تھے. تو مرض موت میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرض موت کس چیز کا نام ہے؟ کہ یہ بیماری وہ بیماری ہو جس میں عموماً لوگ مرتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ سر درد ہو جس طرح وہاں ایک ہوتا ہے روزانہ، یہ مرض موت نہیں ہوتا. اس میں عموماً لوگ مرتے نہیں، بس ایک ترین استعمال کر کے پھر سبق میں پہنچ جاتے ہیں. تو مرض موت وہ بیماری جو ناقابل علاج ہو، عموماً اس میں لوگ مر جاتے ہیں. یہ ایک. اور دوسرا یہ کہ پرسن کنسرن اسی مرض میں مرے، اس سے ٹھیک نہیں ہوئے. یعنی ایک تو یہ کہ عموماً مر جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ خود بھی اسی میں مرا. اگر عموماً لوگ مر جاتے ہیں اور وہ اظہر جمیل جیسے مضبوط اعصاب کا مالک تھا، اس نے کفن کو کک کر دیا اور ٹھیک ٹھاک ہو گیا. سو دیٹ از ناٹ مرض موت فار برادر اظہر جمیل، مے بی فار somebody else. تو مرض موت میں 2 چیزیں کی کہ بیماری وہ ہو جس میں عموماً لوگ مرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ آدمی جو متعلقہ ہے وہ اسی میں مرا. تو اس نے اگر وصیت کی ہو اپنی ساری پراپرٹی کے، تو مرض موت والی وصیت would be implemented only to 1/3. کیونکہ اس میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے اور اس نے کہا کہ انی اريد ان اوصي بمالی کلہ، کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ساری مال کی وصیت کروں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا، ایسا نہ کریں. قال فبنصفی، اس نے کہا 50%. حضور علیہ السلام نے فرمایا لا، ایسا نہ کریں. قال فبالثلث، کہ اس کا 1/3. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الثلث والثلث کثیر، 1/3 کر دیں، لیکن یہ بھی زیادہ ہے. 1/3 کر دیں یہ بھی. فإن لك أن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت بتائی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ورثاء کو غنی چھوڑ دیں، مالدار چھوڑ دیں. انہیں ایسے غربا نہ چھوڑیں کہ وہ لوگوں سے پھر بیگنگ کرتے رہے، لوگ کہیں فلاں کا بیٹا ہے اور یہ فلاں کی بیٹی. صحیح بات. تو جب تک مرض موت کا مسئلہ نہیں اور کوئی آدمی تملیغ کرنا چاہتا ہے، he is entitled, he can do it. لیکن جہاں تک اولاد کا تعلق ہے تو اس کے لیے نعمان بن بشیر والی حدیث ہے. نعمان بن بشیر والی حدیث امام مالک نے نقل کی ہے
امام مسلم نے بھی نقل کی ہے، بخاری نے بھی نقل کی ہے۔ نعمان بن بشیر آ گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے اپنا فلاں بال جو ہے وہ اپنے فلاں بیٹے کو گفٹ کر دیا۔ اب کسی اجنبی کو گفٹ کر دیا، ڈن، کسی اجنبی کو گفٹ کر دیا، ڈن، ٹھیک ٹھاک تھے، کوئی بیماری نہیں تھی، بس دے دیا، ٹھیک ہے، وہ مالک ہے جو کچھ بھی کرنا چاہے، سارا مال بھی کسی کو دے سکتا ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ فلاں بیٹے کو دے دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او اعطیت کل ولدک ہکذا، آپ نے اپنے سارے بیٹوں کو اس قسم کا دے دیا ہے، اپنے سارے بچوں کو اس قسم کا گفٹ کر دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں جی، ساروں کو تو نہیں کر دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإنی لا أشهد على جور، میں ظلم کے معاملات پر کوئی گواہی نہیں دیتا۔ صحیح؟ تو اس نے کہا کہ فإنی استردته، اچھا میں نے پھر وڈرا کر دیا، کیونکہ صحابہ تو بس اسٹریٹ فارورڈ ایک بات کے لوگ تھے، انہوں نے بات سنی، اس نے کہا کہ اب فقہا کا اختلاف ہے اس میں، فقہا کا اس میں اختلاف کہ اگر ایک بیٹے کو زندہ سلامت حالت میں کوئی چیز گفٹ کرے اور باقیوں کو نہیں، جبکہ یہی بیٹا جس کو گفٹ کر دیا اس باپ کے مرنے کے بعد وہ میراث میں بھی اپنا رائٹ لے لے گا، کیونکہ میراث تو پھر آدمی کے رائے پر ڈیپینڈ نہیں ہو، تو شریعت کے اساس پہ تقسیم ہوگا۔ لیکن آج زندہ و سلامت ہوتے ہوئے آپ نے اپنے بیٹے کو کوئی خاص چیز، فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک جیتری تھی، اب جیتری تو پاکستان میں 1.5 لاکھ روپے کی ہے، صحیح؟ تو 1.5 لاکھ روپے کی وہ جیتری آپ نے اپنے ایک بیٹے کو تما دی کہ یہ میں نے آپ کو گفٹ کر دیا۔ اب آپ جب مر گئے تو آپ کی بقیہ اساس البیت یا جتنے سارے ایسٹ یا جائیداد تھی وہ تو دیگر بیٹوں کی طرح اس بیٹے کو بھی اس کا صحیح شرعی حصہ جو ہے ان کے ساتھ لیگلی ناٹ ڈن، کہ یہ لیگل ہے نہیں، یہ لیگل ہے نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی لا اشهد علی جور، کہ میں اس قسم کی زیادتی کی گواہی نہیں دیتا یا اس پر گواہ نہیں بنتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، اگر یہ آدمی صحیح سلامت ہوتے ہوئے یہی چیز گفٹ کرے کسی اسٹرینجر اور اجنبی کو تو 3 فقہا کہتے ہیں دیٹ از ڈن، دیٹ از لیگل۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر بیٹے کے لیے رک آؤٹ کیا ہے، یا تو گفٹ ہوا اٹ از ناٹ ڈن، تو وہ کہتے ہیں ابن بشیر کی روایت کی وجہ سے، ہمارے ابن بشیر، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام مالک سے خود کہ آپ ہی نے یہ حدیث ایک دوسرے الفاظ سے بھی نقل کی ہے، اور ہمارے ابن بشیر کے الفاظ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ فشہد غیری علی ھذا، آپ اس معاملے پر مجھے گواہ بنانا چاہتے ہیں، میں نہیں، آپ کسی اور کو اس پر گواہ بنا دیں۔ صحیح؟ تو اور چیز لیگل نہ ہوتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کمزور بات نہیں کرتے تھے۔ It means کہ legally there was such a concept that gift is done legally، لیکن چونکہ چیز مروت کے خلاف تھی، اچھی نہیں تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف مروت بات کرنی نہیں تھی۔ بات ذہن میں آ گئی؟ یہی وہ چیز ہوتی ہے کہ فقہا کے درمیان ڈفرینس کیوں پیدا ہو جاتا ہے۔ آج لوگ اٹھ جاتے ہیں، ہر ایک آدمی مجتہد بن جاتا ہے کہ میں امام ابو حنیفہ سے زیادہ جانتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، میں شافعی اور مالک سے زیادہ جانتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تبھی تو مصیبت بن گئی تھی، یہ بتا دیجیے، لیکن ابھی تو فقہی مسئلہ ڈسکس کریں۔ اب یہ ہو گئی خلافت اجباری وراثت والی، اور دوسری ہو گئی خلافت اختیاری۔ اب خلافت اختیاری وہ تو بزنس اور ٹرانزیکشن میں ہو جاتا ہے، بزنس اور بزنس اور ٹرانزیکشن یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ ایک وہ بزنس یا کانٹریکٹس ہوتے ہیں جو ہوتے ہی ہے نقل ملکیت کے لیے، کہ ملکیت منتقل ہو جائے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو۔ اس طرح یہ ہمارے سیل اور پرچیز اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ کرتے ہم کس لیے ہیں؟ تاکہ یہ چیز میرے پوزیشن سے نکل کر آپ کے ہاتھ میں آ جائے۔ دوسرا ایک کانٹریکٹ ہے، وہاں پہ ملکیت تو منتقل ہو جاتی ہے لیکن ایکچولی کانٹریکٹ ملکیت کے لیے نہیں ہوتی، یاد رکھیں کہ وہ کانٹریکٹ ایکچولی ملکیت کے منتقل کرنے کے لیے نہیں ہوتی، کانٹریکٹ کسی اور چیز کے لیے ہوتی ہے، بطور سپلیمنٹری وہ ملکیت منتقل ہو جاتی ہے، اور وہ کانٹریکٹ ہے نکاح والی۔ نکاح والی کانٹریکٹ وہ ملکیت کے لیے نہیں ہوتی، کوئی مہر کے لیے نکاح نہیں کرتی، کوئی خاتون جو نکاح کرتی ہے کسی میاں کے ساتھ تو مہر کے لیے کرتی ہے کہ مجھے ڈاوری دے گی $1000 یا $2000، نہیں، نکاح تو ہوتی ہے گھر بسانے کے لیے، وہ 1000 2000 یا $1,00,000 کی جو مہر ہوتی ہے وہ ایک سپلیمنٹ آ جاتا ہے۔ اللہ رحم فرمائے، رحم فرمائے۔ اور جو اجباری ملکیت ہے، تو اجباری ملکیت یہ آپ لکھیں، اجباری معنی غیر اختیاری،
غیر اختیاری ملکیت کبھی آدمی کے پاس آ جاتی ہے شریعت کے حکم کی وجہ سے، اور کبھی کسی آدمی کے عمل کی وجہ سے، کبھی شریعت کے حکم کی وجہ سے اور کبھی کسی آدمی کے عمل کی وجہ سے۔ شریعت کے حکم کی وجہ سے جس طرح میراث ہے، اور کسی آدمی کے عمل کی وجہ سے، فار ایگزامپل میں نے وصیت کر دی اظہر جمیل کے حق میں کہ میرے مرنے کے بعد یہ جو ٹیپ ریکارڈ ہے اظہر جمیل کا یہ اس کا ہو گیا۔ فار ایگزامپل میں نے وصیت کر دی، اب وصیت کے لیے وصیت دیکھیے یہ ایک ایسا کانٹریکٹ ہے کہ اس کے لیے قبولیت شرط ہے، جس کے حق میں وصیت کی گئی ہے وہ ایکسیپٹ کرے گا۔ اب اظہر جمیل نے میرے ہوتے ہوئے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا، میں نے وصیت کر دی لیکن اس نے ہاں نہیں کی کہ آج بس ٹھیک ہے ڈن۔ اگر اس نے ریجیکٹ کر دیا دیٹ از ریجیکٹڈ، کیونکہ میں امپوز نہیں کر سکتا، لیکن اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا، خاموش رہا۔ neither he rejected nor accepted. Now that kind of وصیہ is to be awaited. اس کا انتظار ہوگا۔ کب تک انتظار ہوگا؟ up to the death of اظہر جمیل, not to my death. میری ڈیتھ تو ہو گئی، ایکسپٹنس تو اس نے کرنا ہے۔ اگر اس نے ایکسپریسلی میرے مرنے کے بعد بھی ایکسپٹ کر دیا دیٹ ڈن، لیکن وہ کر نہیں رہا، وہ کوئی بات کہہ نہیں رہا، وہ کوئی بات کہہ نہیں رہا، تو جس وقت بھی وہ مر گیا، جس وقت بھی وہ مر گیا تو آٹومیٹکلی میری وصیت شدہ مال اس کی ملکیت میں اور پھر اسی کی ملکیت سے اس کے ورثاء کی ملکیت میں منتقل ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں خلافت اجباری۔ یہ تحقیقات پر پہلے میں نے قبضہ جمایا تبھی تو میں نے مثال دے دی۔ بات ذہن میں آ گئی، بات ذہن میں آ گئی۔ اور یہاں سے دو مسئلے آپ پک کر دیں، بلکہ تین لکھیں، تین مسئلے آپ پک کر دیں۔ انسان جب مر جاتا ہے اس کی اپنی پراپرٹی ملکیت سے چلی جاتی ہے، اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے، اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اس کی جو پراپرٹی ہے اس کو چار حقوق متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ایک تجہیز و تکفین، یہ لکھیں آپ۔ دوسرا ادا الدیون، اس کے قرض ادا کیے جائیں گے دوسرے نمبر پر اس کی پراپرٹی سے۔ اور تیسرا وصیہ، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو۔ اور چوتھی بات وراثت۔ یہی چار چیزیں ہیں۔ اب نمبر 1 تجہیز و تکفین، نمبر دوسرا ادا الدیون، قرض ادا کرنا، نمبر 3 تنفیذ الوصیہ، اور نمبر 4 وراثت۔ اب مردہ وہ تو اپنے مال کا مالک نہیں رہتا، لیکن شریعت اسلامیہ میں نظریہ ضرورت کے تحت اس کے مرنے کے بعد کچھ چیزیں اس کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ وہ جب مر جاتا ہے تو اس کی اپنی ملکیت ختم ہو جاتی ہے، لیکن نظریہ ضرورت اور انڈیڈیکٹنیٹ نیسیسٹی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس پر شرعی امور مرتب ہوتے ہیں۔ ایک ہی جو وصیت والا مسئلہ اظہر جمیل والا میں نے کہہ دیا کہ یہ مرا تو میرا وصیت شدہ مال اس کی ملکیت میں داخل ہو گیا، حالانکہ مردہ مالک نہیں رہتا، مردہ مالک نہیں رہتا نظریہ ضرورت کے تحت، ادروائز دیٹ مال وڈ بی سسپینڈیڈ، دیٹ از مال آف ہوم، دیٹ از آف نن، میں نے تو اپنے سے نکال دیا ہے۔ اگر اس کے ملکیت میں داخل نہ کروا دے تو کہاں جائے گا؟ کہیں بھی نہیں جائے گا، سسپینڈیڈ۔ تو نظریہ ضرورت کے تحت اس کے ایک، اور دوسرا جس قاتل کو، جس آدمی کو قتل کیا گیا شبہ عمد کے طور پر، خطا کے طور پر، یا جار مجرائے خطا کے طور پر، تو جو دیت کا مال ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اس کی ملکیت میں اور اسی سے پھر ورثاء کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس لیے تو دیت کا مال بھی اس ریشو پر تقسیم ہوگا جس ریشو پر وراثت تقسیم ہوتی ہے، اور تبھی ہوتی ہے کہ چیز اس کی ملکیت میں داخل ہو گئی تھی۔ اور تیسری چیز غرۃ الجنین۔ غرۃ الجنین کا معنی یہ ہے کہ ووم کے اندر زندہ بچہ ہے، ووم کے اندر زندہ بچہ ہے، اور آپ نے خاتون کے ساتھ کوئی جارحیت کر دی، زیارتی کر دی، اسے مارا پیٹا یا جو کچھ بھی اجنبی آدمی تھے آپ، اور آپ نے مارا پیٹا حتیٰ کہ اس کا بچہ وہ مر گیا، اس کا بچہ وہ مر گیا پیٹ کے اندر اور مرا ہوا پیدا ہو گیا، مرا یعنی شی ڈیلیورڈ اے ڈیڈ باڈی، تو اس کے لیے 1/10 آف بلڈ منی، اسے کہتے ہیں غرہ، کیا کہتے ہیں غرہ، 1/10 آف بلڈ منی، بلڈ منی جو ہوتی اس کا 1/10 اسے غرہ کہتے ہیں۔ یہ جانی کے ذمہ لازم آتا ہے، جانی مین دی ون ہو ہیز ڈن the wrong job، تو یہی غرہ یا 1/10
یہ اس مردہ جنین کی ملکیت میں پہلے داخل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے ورثاء کو ملتی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واسكننا تلاوته عن الليل وعن النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کل ہم ذکر کر رہے تھے خلافت ملکی کا. خلافت ملکی میں ہم نے یہ بات کہہ دی کہ شریعت اسلامیہ ملکیت کے لیے کچھ خاص اسباب وضع کر چکا ہے کہ انہی اسباب کی وجہ سے کسی آدمی کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے. یعنی مینز کہ شریعت ملکیت کی نفی نہیں کرتی، کیونکہ ملکیت کی نفی کرنا اسے کہتے ہیں اباحیت. کیا کہتے ہیں؟ اباحیت. اور اباحیت ایک غلط عقیدہ ہے. اباحیت یہ ایک غلط عقیدہ ہے. یہ ایک بات. دوسری بات کہ جب کوئی آدمی کسی چیز کا مالک بنے اور وہ اس کا ضرورت مند نہ ہو تو پھر اسے کچھ کرنا ہے. کیا کچھ کرنا ہے؟ تو ایک ہے اس کے اخلاقی تقاضے جو میں نے کل ذکر کر دیے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کردہ حدیث حضرت ابو سعید خدری والی، یا یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، کہ ضرورت سے زائد چیز آپ ضرورت مندوں کو دے دیں. ضرورت سے زائد چیز یاد کو. اور تیسری حدیث امام مسلم والی کہ من کان لہ ارضا فلیغرسها او لیزرعها او لیمنحها اخاہ، جس کے پاس فاضل زمین ہے تو وہ، یا جس کے پاس زمین ہے تو وہ خود کاش کرے یا اس میں پودے لگائیں. اگر دونوں کام نہیں کرتا تو بنجر چھوڑنے کے بجائے وہ کسی اور کے حوالے کر دے کہ آپ اسے آباد کریں. یہ دوسری بات. لیکن اگر یہ مالک اس چیز کو نہ خود کاش کرتا ہے اور نہ اس میں پودے اگاتا ہے تو کیا اجارے پر دینا، جسے شریعت اسلامیہ کرا کہتے ہیں. اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے باب منعقد کیا باب الکرا، کہ اجارے پر دینا، لیز پر دینا، جس طرح ہوتا ہے پاکستان میں یا جہاں بھی ہو، تو اجارے پر دینا جس کے بدلے آپ سالانہ نقد مال لیا کریں، یا مزارعت پر دینا. مزارعت کا معنی ہے کہ یعنی جو پیداوار ہے اس کا آدھا حصہ آپ کا آدھا اس کا، دو حصے آپ کے ایک حصہ اس کا، دو حصے اس کے ایک حصہ آپ کا، جس انداز پہ آپ نے کنڈیشن لگا دی. اسے کہتے ہیں مزارعت. کیا کہتے ہیں؟ مزارعت. تو امام ابن حزم رحمہ اللہ جو اہل حدیث کے بڑے امام ہیں، اس کے نزدیک مزارعت جائز ہے لیکن اجارہ ناجائز ہے. یہ آپ لکھیں، اس کے نزدیک اجارہ ناجائز ہے زمین کا اور مزارعت جائز ہے. وہ کہتے ہیں کہ نقود کے بدلے، یعنی گولڈ سلور یا نقد پیسوں کے بدلے آپ زمین کسی کو نہیں دے سکتے، زرعی زمین، بلکہ آپ اسے اس انداز پر دیں گے کہ زمین کی کاشت کریں، زمین کی کاشت کریں تو فار ایگزامپل 50-50 تقسیم کریں گے اس کے خارج کو، یا جو بھی کنڈیشن وہ آپ پہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مزارعت پر دینا ناجائز ہے اور اجارے پر دینا جائز ہے. مزارعت پر دینا ناجائز ہے اور اجارے پر دینا جائز ہے. اور مالک احمد بن حنبل اور امام شافعی اور ابو حنیفہ کے دونوں شاگرد امام محمد اور قاضی ابو یوسف رحمہم اللہ، ان کے نزدیک دونوں قسم کے معاملات جائز ہیں، اجارہ بھی جائز اور مزارعت پر دینا بھی جائز. اور وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ ائمہ کا اختلاف کیوں پیدا ہو گیا؟ ایک ہی حدیث اس سلسلے میں جو ہمیں ملتی ہے. کیا ہے؟ ایک حدیث مختلف طریقوں سے نقل ہو چکے، لیکن ایک معاملہ ہے کہ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کو فتح کر دیا تو وہاں کے یہود نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈیمانڈ کر دیا کہ اگر آپ ہمیں اپنے زمینوں پر چھوڑیں. تو ایک راوی ہے رافع ابن خدیج، آپ نام لکھیں رضی اللہ تعالی عنہ. رافع ابن خدیج صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. وہ ایک بار حدیث نقل کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں اعطاہ مخابرتن، اعطاہ کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ان کو زمین مخابرہ کے ٹرانزیکشن یا کنٹریکٹ پر دے دیا. تو مخابرہ کس چیز کا نام ہے؟ تو کئی محدثین نے لفظ مخابرہ کو اجارہ کے مفہوم میں لے لیا اور کئی نے مزارعت کے مفہوم میں لے لیا. تو جنہوں نے اجارہ کے مفہوم میں لے لیا انہوں نے کہا اجارہ جائز اور مزارعت ناجائز، اور جنہوں نے مخابرہ کو مزارعت قرار دیا انہوں نے کہا مزارعت جائز اور اجارہ ناجائز. کوئی وجہ ہوتی ہے کہ یہ فقیہ نے کبھی ایک بال برباد بھی اپنے سے نہیں کی ہوگی. وہ جب بھی کرتا ہے قرآن سنت کے حوالے سے کرتا ہے، قرآن سنت کو ایکسپلین کرتا ہے.
اب میں گئی. اب فتویٰ آج کے دور میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنے قول سے رجوع کر دیا کہ جب لفظ مخابرہ کے دونوں مفہوم موجود ہیں، اجارے پر لینا دینا اور مزارعت پر لینا دینا، تو آج کے دور میں فتویٰ دونوں اعمال کے جائز ہونے پر ہے کہ زمین کا اجارے پر دینا بھی جائز اور مزارعت پر دینا بھی جائز. یہ تو ہو گئی خلافت حکومی کی بات. کہاں تک خلافت عامہ کی بات ہے تو خلافت عامہ یہ دو قسم کا ہوا کرتا ہے. آپ لکھیں، ایک یہ کہ سارے انسان اللہ کے خلیفے ہیں ان اے سینس کہ اللہ کے کائنات کو وہ ایکسپلائٹ کریں تو کر سکتے ہیں، کوئی قدغن اور پابندی نہیں اس میں. یہی ہے خلافت کا مفہوم. اور ایک ضمنی بات اس کے حوالے سے لکھیں کہ کیا انسان کو خلافت کے لیے پیدا کیا گیا یا عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. دو چیزیں امام ولی اللہ الدہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈسکس کی ہیں. تو علماء کے نظریے دو ہیں. علماء کے نظریے دو. ایک نظریہ یہ ہے کہ انسان کی بنیادی ذمہ داری خلافت کرنا ہے، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یہ نہیں کہا کہ میں انسان پیدا کر رہا ہوں، بلکہ اس کی صفت اور اس کی کوالٹی بیان کر دی کہ میں خلیفہ پیدا کر رہا ہوں. سو ہے مضبوط خلافہ. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ٹیپ ریکارڈ بنانا چاہتا ہوں تو اٹ مینز کہ آپ ایک آلے کو بنانا چاہتے ہیں جو ریکارڈنگ کم از کم کرے، لیکن اگر ریکارڈنگ نہ کریں تو پھر اسے ٹیپ ریکارڈ کہنا ہی حرام ہے. تو حضرت امام فرماتے ہیں کہ ان علماء کا مسلک یہ ہے کہ اگر خلافت قائم کرے نہ یا اس کے لیے جدوجہد نہ کریں تو اس کو انسان کہنا ہی حرام ہے، کیونکہ خلافت ہی کے اساس پر اس کو پیدا کیا گیا ہے. دوسرا نظریہ ہے کہ انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اور استدلال وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ میں نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا. حضرت امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں گروہوں کے درمیان لفظی نزاع ہے. یہ اصطلاح آپ لکھ کے بار بار ہم استعمال کرتے ہیں، لفظی نزاع. لفظی نزاع کا معنی یہ کہ اگر دونوں ایک دوسرے کے مفہوم کو سمجھ لیں تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، لیکن یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کے مفہوم کو سمجھنے سے قاصر ہیں. ورنہ لفظی نزاع، لفظی نزاع کا معنی ہے کہ حقیقت میں جھگڑا نہیں، ذرا انٹرپریٹیشن کا اختلاف. تو حضرت الامام فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ عبادت کا مفہوم وسیع ہے. عبادت کا مفہوم وسیع ہے جس کا معنی ہے اللہ کے احکام کو فالو کرنا ان ایوری اسپیکٹ آف لائف. تو اللہ کے احکام کو فالو کرنا ان ایوری اسپیکٹ آف لائف خلافت از ون آف دیم. یہ آپ لکھیں حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے. انشاءاللہ میرے خیال میں تفسیر کے بعد سب سے پہلے حضرت الامام کی کتاب شروع کریں گے، البدور البالغہ اور حجت اللہ البالغہ. قریشی صاحب نے کہہ دیا تھا میں شروع کروں گا لیکن موقع نہیں ملا. یہ کہ حضرت الامام فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ عبادت کا معنی ہے اللہ کے کمانڈمنٹس کے اتباع کرنا ان ایوری اسپیکٹ آف یور لائف. خلافت از ون آف دیز اسپیکٹس. تو یہ ہے خلافت. عامہ کا جنرل مفہوم یہی ہے کہ سارے انسان اللہ کے خلیفے ہیں ان اے سینس کہ اللہ کے کائنات کو ایکسپلائٹ کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں، بلکہ وہ مکلف ہیں اس چیز پر کہ وہ اللہ کے کائنات کو بروئے کار لائے. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ آسمان اور زمین کے اطراف و اکناف میں داخل ہو جائیں. دوسری جگہ فرمایا فمشوا فی مناکبہا، آپ زمین کے کھندوں میں داخل ہو جائیں. کس لیے؟ کس لیے؟ اس لیے کہ اس کو ایکسپلائٹ کریں، اسے یوز میں لائیں، اسے یوٹیلائز کریں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اطلبوا الرزق فی خبایا الارض، اگر آپ رزق کی فراوانی چاہتے ہیں تو آپ نے زمین کے اندر گھسنا ہوگا. حضور پاک نے فرمایا رزق کی فراوانی چاہتے ہیں تو کہاں گھسنا ہوگا؟ زمین کے اندر گھسنا ہوگا، سمندروں کے نیچے جانا ہوگا تو رزق میں فراوانی آ جائے گی. اطلبوا الرزق فی خبایا الارض، خبیہ کا معنی جو تاریک پیٹ ہے زمین کا اسی کے اندر پہنچ جائیں. تو آپ پھر رزق کی فراوانی. اب خلافت شرعی کس چیز کا نام ہے؟ تو ایک ہے خلافت بمعنی عام. بمعنی عام تو یہ کہ آپ یوٹیلائز کریں اللہ کے کائنات کو، اور خلافت شرعی یہ ہے مسلمانوں کا وظیفہ. اس کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف میں علماء مختلف ہیں.
علم سیاسیات کے مشہور عالم ہے امام ابو الحسن الماوردی رحمہ اللہ. اس نے کتاب لکھی بڑی معرکۃ الآراء، کتاب ہے الاحکام السلطانیہ، الاحکام السلطانیہ، علامہ ابو الحسن الماوردی رحمہ اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ خلافت یہ در حقیقت نبوت کی نیابت ہے، نبی کا نائب ہونا ہے، نبوت کی نیابت ہے. اور دو وظیفے ہوتے ہیں خلیفہ کے، دنیاوی امور کی تدبیر اور دین کی چوکیداری. دنیاوی امور کی تدبیر اور دین کی چوکیداری. علامہ ایجی یہ ایک دوسرے عالم ہیں سیاسیات کے، الایجی. وہ فرماتے ہیں کہ خلافت یہ نیابت ہے رسول پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی چوکیداری کے لیے نہیں، دین کی تنفیذ کے لیے. ایک ہوتی ہے چوکیداری، چوکیداری مینز ٹو کیپ اٹ ایز اٹ از، صحیح ہے، اور ایک ہے تنفیذ ٹو امپلیمنٹ اٹ ایز سسٹم اینڈ کوڈ آف لا، تاکہ ملت کا شیرازہ نہ بکھر جائے. وہ حکمت بھی ساتھ ذکر کرتا ہے تاکہ ملت کا شیرازہ بھی نہ بکھر جائے. اور اس کی اتباع عام امت پر لازم ہے. خلافت کی اتباع عام امت پر لازم اور واجب ہے. امام ابن خلدون جو سیاسیات کے بہت بڑے امام ہیں، اس نے ایک معرکۃ الآراء کتاب لکھی ہے، تاریخ الامم والملوک. تاریخ الامم والملوک عام طور پر لوگ اسے کہتے ہیں تاریخ ابن خلدون، اصل کتاب کا نام ہے تاریخ الامم والملوک. اس کا جو پریفیس ہے، مقدمہ، وہ اس کی تاریخ سے زیادہ اہم ہے. تاریخ کی ساری کتاب اس کی اتنی اہم نہیں جو اس کا کیونکہ اس مقدمے میں وہ فلسفیانہ عالمانہ بحث کرتے ہیں. تو اس میں اس نے لکھا ہے کہ دنیا میں 3 قسم کی حکومتیں ہوا کرتی ہیں. ایک کو وہ کہتے ہیں الحکومت الشخصیہ، ڈکٹیٹرشپ. عرب لوگ جب اس کو اپنی زبان میں لے آتے ہیں تو اسے کہتے ہیں نظام الدکتاتوری. وہ ڈکٹیٹرشپ کو ڈکتاتوری کہہ دیتے ہیں، نظام الدکتاتوری، ڈکٹیٹرشپ. وہ اس کی تعریف کرتا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ کا مفہوم یہ ہے کہ ساری امت کو اپنی شخصی خواہشات کے تابع بنانا. کیوں ڈکٹیٹر کیا کرتا ہے؟ بس ساری امت کو اپنی ذاتی رائے کے پیچھے لگا دیتا ہے. دوسرے کو وہ کہتے ہیں النظام الدستوری، نظام دستوری. اسے ہم آج کے دور میں کہتے ہیں ڈیموکریٹک سسٹم، جمہوری نظام حکومت. وہ تعریف کرتا ہے کہ عوام کو تابع کروانا ہے چند منتخب افراد کے خواہشات کا. ڈکٹیٹرشپ میں ایک خاص فرد کے خواہشات کے تابع ہوتے ہیں، اور جمہوری نظام میں جو وہاں کانگریس میں بیٹھے رہتے ہیں یا وہاں اسمبلی میں بیٹھے رہتے ہیں، ہاں اسمبلی میں بیٹھے رہتے ہیں، یا ایوان نمائندگان ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو میں، یا انڈیا میں لوک سبھا میں بیٹھے رہتے ہیں. تو ان کی اکثریت نے جو فیصلہ کر دیا دیٹ از نظام. دو دیٹ از آلسو بیسڈ اپان خواہشات، کیونکہ انسانی رائے ہے نا. اور تیسرے کو وہ کہتے ہیں النظام الدینی یا النظام الاسلامی. میں آج اپنے سامان میں اپنی کتاب ایک ڈھونڈ لی. آپ نے کتاب اگر ختم کر دی ہو تو ایک ڈاکٹر صاحب کو دینے کے وہ اسٹڈی کریں، اور ایک سب کے آئے ہیں، خیر مبارک. ایک دوسرا بھی آیا ہے فقہ کی تاریخ اور ارتقاء، لیکن دونوں ہیں قاری صاحب کے پاس. اب وہ جس نے کوئٹہ میں میرا ایک شاگرد ہے، ڈاکٹر ہے وہ بائی پروفیشن، تو اسی نے ہی چپوا دیے ہیں. تو اس نے کسی کو دیے تھے، اور یہ تو مجھے پتا نہیں کہ یہ کیسے پہنچ گیا. شاید یہ میرے گھر میں تھا، میں ابھی ساتھ لے آیا ہوں سامان میں. اور اصل میں اس نے تو بس 2 ہی کتابیں بھجوائی تھی، ایک اور ایک نسخہ ایک کا اور ایک دوسرے کا. اور وہ ایسا خدا کا بندہ ہے، وہ اب جب میں گیا تھا تو وہاں سے آیا تھا، تو اپنے ساتھ 2-3 کارٹن لے آیا تھا، بڑے بڑے موٹے کارٹن. اور وہاں جتنی مدت میں رہا تو تقریباً 8-10 دن وہ بھی میرے ساتھ گاؤں میں رہا. وہ بڑے عجیب آدمی ہیں. تو اس نے پتہ نہیں اتنی بہترین کتاب چھپوائی ہے، اور جو بھی میرے مہمان آتے اور اسے پتہ لگ جاتا کہ یہ کوئی علمی دنیا کا آدمی ہے تو وہ فوراً 2 کتابوں پر لکھ لیتا ہے ہدیہ، تو اسے دے دیتا کہ یہ آپ لے لیجیے.
تو ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے تھے کہ آج ہر سال جب آئیں گے تو ہمیں کتابیں ملا کریں گی. تو النظام الدینی جس طرح ہم نے کئی بار ذکر کر دیا ہے کہ امت پہ حکومت کرنے کا استحقاق امت ہی کا ہے. یہ آپ لکھیں کہ امت پر حکومت کرنے کا استحقاق کسی فرد کا نہیں, امت ہی خود اپنے طور پر اپنا حاکم ہے. لیکن اب پاکستان کے 13 کروڑ عوام سارے تو بادشاہ نہیں کہلا جا سکتے, نہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں, نہ صدر مملکت. تو انہوں نے اپنا یہ اختیار کسی کو تفویض کرنا ہے کہ یہ جو ہماری رائٹ ہے یہ ہم آپ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, تفویض کرتے ہیں. لیکن امت بشمول اس خلیفہ کے وہ قرآن و سنت کا تابع ہوتا ہے, وہ سپریم لا ہوا کرتا ہے. آپ لکھیں کہ نظام الدینی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں کسی کی ذاتی خواہشات یا کسی کی اکثریتی خواہشات یا اجماعی خواہشات اگینسٹ دی ہولی قرآن اینڈ سنت, اٹ ہیز نو اینی ویلیو, دیٹ از نل اینڈ وائڈ, کیونکہ سپریم لا وہاں قرآن سنت ہوا کرتا ہے. خلافت قائم کرنا اس کا حکم کیا ہے کہ یہ سنت ہے, مستحب ہے, ثواب والا کام ہے, واجب ہے یا فرض ہے, کیا کچھ ہے. ایک طبقہ ہے ان کو علماء کہتے ہیں فودویہ, فا وو دواد وو یا ہا, فودویہ. وہ کہتے ہیں کہ خلافت کی کوئی ضرورت نہیں, ایک گمراہ عقیدہ ہے ان کا. وہ کہتے ہیں بس لوگوں کو بغیر حکمران اور بغیر قانون اور بغیر نظام کے چھوڑیں, جو وہ کرنا چاہیں. جس طرح وائلڈ بیسٹ ہوتے ہیں, اور جس طرح کارل مارکس کمیونزم کے سٹیج پر پہنچ کر یہی تصور دے دیتا ہے. تو یہ فودویہ پرانے زمانے میں بھی تھے. کہ متنبی نے ایک شعر لکھ لیا ہے کہ لا يصلح الناس فوضا لا صراط لهم ولا صراط اذا جهالهم سادوا. وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی اصلاح بغیر ایک ہیئت حاکمہ اور قوت نافذہ کے ممکن نہیں. جب ان کے اوپر ڈنڈے والا تصور نہ ہو تو وہ کیسے صالح بنیں گے. لا يصلح الناس فوضا لا صراط لهم ولا صراط اذا جهالهم سادوا. اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر جاہل لوگ سربراہی کریں تو بھی ایسا ہے جیسا کوئی حکومت نہیں, کیونکہ جاہل جانتا نہیں کہ میں لوگوں کو کس طرح سیدھا کروں, اس کو کس طرح سداؤں. اب خلافت قائم کرنا یہ فرض ہے, خلافت قائم کرنا یہ فرض ہے جمیع اہل سنت اور جمیع اہل تشیع کے نزدیک. اہل تشیع بھی کہتے ہیں کہ واجب فرض ہے. ایک قرآنی نص کی وجہ سے کہ قرآن کریم نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اللہ کی اطاعت کرو, رسول پاک کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو. تو جب اللہ کریم نے اطاعت کو واجب قرار دیا تو اولو الامر کی اطاعت تب ہوئی کہ اولو الامر تو موجود ہو. تو ہم نے ضابطہ دے دیا تھا کہ واجب کا مقدمہ واجب ہوتا ہے, سنت کا مقدمہ سنت ہوتا ہے, مستحب کا مقدمہ مستحب ہوتا ہے, فرض کا مقدمہ فرض ہوتا ہے. اور ڈیر سارے احادیث کی وجہ سے, ایک حدیث نہیں ڈیر سارے احادیث ہے خلافت کے قیام کے بارے میں. اور تیسرا اجماع امت کی وجہ سے کہ ہر دور میں امت کا اس پہ اجماع رہا ہے. اور چوتھا قیاس اور عقل کی وجہ سے, قیاس کیونکہ عقل بھی یہ چاہتی ہے کہ انسانوں کے اوپر کوئی مسلط قوت ہونی چاہیے, ادروائز تو انہوں نے درندوں کی طرح ایک دوسرے کو چیرنا پاڑنا ہے. اس لیے ابن عابدین شامی رحمہ اللہ, ابن عابدین شامی رحمہ اللہ, اس کی معرکۃ الآراء کتاب فقہ حنفی میں رد المختار, جسے ہم مختصر میں کہتے ہیں شامی, اس کتاب کو ہم کہتے ہیں شامی, اور اس کے ہیں 8 جلد, 8 مجلدات موٹے موٹے ضخیم ضخیم. تو اس نے لکھ لیا ہے کتاب الخلافہ میں وَنَسْبُهُ مِنْ أَهَمِّ الْوَاجِبَاتِ وَلِذَا قَدَّمَهُ عَلَى دَفْنِ صَاحِبِ الْمُعْجِزَاتِ, کہ واجبات میں سب سے اہم واجب خلافت کا قیام ہے. اور یہی وجہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تجہیز و تکفین کو مؤخر کیا گیا اور خلافت کا مسئلہ پہلے نمٹایا گیا. یہ اتنا اہم واجب ہے, حالانکہ مسلمان کا دفن کرانا بلکہ انسان کا دفن کرنا یہ بھی واجب اور لازم ہے, اور پھر رسول پاک کی تجہیز و تکفین کرنا. لیکن خلافت کا قیام اسی سے بھی زیادہ اہم تھا. تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد خاکی اور جسد مبارک وہ گھر میں پڑی تھی, اور سقیفہ بنو ساعدہ میں خلافت کا مسئلہ فیصلہ ہو رہا تھا.
ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا وَنَصْبُهُ مِنْ أَهَمِّ الْوَاجِبَاتِ وَلِذَا قَدَّمَهُ عَلَى دَفْنِ صاحب المعجزات، کہ صاحب المعجزات کے دفن سے اس کو زیادہ اہمیت دے دی گئی اور امت نے اجماعی طور پر اس کو اہمیت دے دی۔ یہ واجب ہے، لیکن کس پر واجب ہے؟ تو اہل تشیع کا مسلک ہے کہ یہ واجب ہے اللہ تعالیٰ پر۔ آپ لکھیں، اہل تشیع کا مسلک ہے کہ خلیفہ، انہیں وہ عموماً خلیفہ نہیں کہتے، امام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ان کے نزدیک اصطلاح ہے امام کی۔ امامت کی اقامت یعنی خلیفہ یا امام قائم کرنا یہ اللہ تعالیٰ پر لازم ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کریم نے رسول پاک کو امام بنا دیا، رسول پاک نے حضرت علی کو بنا دیا، حضرت علی نے امام حسین کو بنا دیا۔ یہ ایک سلسلہ سنت کا چلا آ رہا ہے۔ پھر چھٹے امام میں بورا علیحدہ ہو گئے، چھٹے امام میں بورا وہ علیحدہ ہو گئے، وہ علویین کی طرف چلے گئے۔ ساتویں امام میں آغا خانیہ علیحدہ ہو گئے اور امامیہ چلتے رہے تا کہ 3 سالہ بچہ جو امام منتظر کے نام سے مشہور ہے، 3 سالہ بچہ نسب حضرت علی سے 3 سالہ بچہ، وہ زندہ غائب ہو گیا، وہ زندہ غائب ہو، اور عراق کے اندر ابھی ایک غار میں گھسا پڑا ہے، عراق کے اندر غار میں گھسا، اور صبح سویرے وہ ایک گھوڑے کو خوبصورت بنا کر اس پر مزین قسم کا زین رکھ دیتے ہیں، اور بہت ساری مرد عورتیں وہ صبح سویرے سورج طلوع ہونے کے بعد اس غار کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں کہ اخرج یا امام الینا فإن الارض قد ملأت جورا، امام صاحب آپ باہر نکلے کیونکہ دنیا جہان یہ ظلم سے بھرپور ہو گیا، تو آپ آئیں اور عدل کا نظام۔ اور شام ڈلتے وقت جب امام باہر نہ نکلے تو وہ واپس آ جاتے ہیں، پھر دوسرے دن پھر صبح سویرے چلے جاتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آج فلاں نے جانا ہے امام کو لانے کے لیے۔ تو ایک 3 سالہ بچہ آل رسول میں سے صلی اللہ علیہ وسلم، جسے وہ کہتے ہیں امام منتظر یا مہدی منتظر، امام منتظر یا مہدی، کبھی امام غائب کہتے ہیں، کبھی امام ضامن کہتے ہیں، مختلف اصطلاحات ہیں، ٹرمز ہیں فار اے سنگل پرسنالٹی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب امام یہ مخلوق میں سب سے افضل ترین ہوتا ہے، یہ لکھیں ان کی جو استدلال ہے، امام یا خلیفہ یہ امت میں سب سے افضل ترین شخصیت ہوا کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کا علم تو محدود ہے، وہ تو تمام امت کو بیک وقت پرکھ کر کے افضل ترین کا انتخاب نہیں کر سکتے، یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ موجودہ امت میں سب سے افضل ترین کون ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ کا قیام اور امامت کی اقامت یہ اللہ کا وظیفہ ہے، امت کو کوئی استحقاق نہیں، امت کو کوئی اس لیے دیکھیے ایران میں امام خمینی تھے، اب اس کے بعد خامنائی ہے، خامنائی کا انتخاب نہیں ہوا کیونکہ وہ کہتے بس امام خمینی نے اسے منتخب کر دیا، اسے سلیکٹ کر دیا، منتخب نہیں سلیکٹ کر دیا۔ اب خامنائی اپنے خلیفہ کو منتخب کرے گا یا سلیکٹ کرے گا کہ آپ میرے پاس ولایت فقیہ کا جو تصور ہے صحیح ہے، اور ایکچولی وہ سپریم پاور جو ہوتا ہے وہ امام کے پاس ہوتا ہے، صدر کے پاس نہیں ہوتا ہے، صدر کے پاس وہ اب جو خاتمی صاحب بیٹھے ہیں اس کے پاس وہ پاور نہیں جو ان کے پاس ہیں، جو امام کے پاس ہیں، کیونکہ وہاں ولایت فقیہ کا تصور ہے۔ جبکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک امام اور خلیفہ کے لیے یہ شرط نہیں کہ وہ امت میں سب سے افضل ہو، اس کے لیے یہ شرط ہے کہ اس میں فلاں صفات موجود ہو، چاہے اس قسم کے صفات 150 سارے لوگوں میں موجود ہو، لیکن ایک ان میں سے منتخب کیا جاتا ہے۔ بہت اہم ٹاپک ہے یہ، امت کا وظیفہ ہے کہ وہ خلیفہ کا انتخاب کرے۔ کیسے خلیفہ کا انتخاب کرے؟ تو خلیفہ کے اجماعی صفات یعنی جس پر امت کا اجماع ہے، نمبر 1 کہ وہ مسلمان ہو، اس لیے کہ کافر مسلمانوں کا خلیفہ نہیں ہو سکتا، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ دوسرا وہ عدل ہو، عدل مینز صاحب تقوی ہو، اس کو فجور کا حامل نہ ہو۔ تیسرا احکام شرعیہ کا مجتہد ہو، کہ کوئی برنی ایشو پیدا ہوگا جس کو فوراً فیصلہ دینا ہوگا
تو اگر وہ کچھ جانتا نہیں کیا فیصلہ دے گا؟ کام شریعہ کا مجتہد ہو، شرعی امور کا مجتہد ہو، مضبوط قوت ارادی اور قوت فیصلہ کا مالک ہو. کتاب میں اس کے لیے لفظ آیا قوی الباس، اس کا قوت ارادی بھی مضبوط اور قوت فیصلہ بھی مضبوط. پانچواں، امور عسکریہ کا ماہر ہو، کیونکہ وہ سپریم کمانڈر ہوا کرتا ہے آرمی کا. سعودیہ میں سپریم کمانڈر کون ہے؟ کنگ. پاکستان میں کون ہے؟ نہیں، پریزیڈنٹ ہے. ہے نہیں، لیکن کانسٹیٹیوشنلی وہی ہے، کانسٹیٹیوشنلی وہی ہے. جو بھی ہو بھارت میں وزیر اعظم کی تعبیر کرے یا یعنی مینس کہ سپریم کمانڈر ایک پولیٹیکل شخصیت ہوا کرتی ہے، تو وہ سپریم کمانڈر چاہے صدر ہو یا وزیر اعظم ہو، کم از کم اسے تو امور عسکریہ سے کچھ تعلق تو ہو نا. چھٹا، وہ مرد ہو. اور یہ میں نے جو کل ذکر کیا تھا کہ شریعت اسلامیہ نے مرد اور خاتون کے درمیان صرف 3 امور میں فرق رکھا ہوا ہے. کتنے امور میں؟ صرف 3 میں. ایک شہادت میں، اور وہ اس لیے کہ شریعت اسلامیہ عورت کو جھگڑوں میں انوالو نہیں کروانا چاہتی، جھگڑوں میں انوالو نہیں کروانا چاہتی. تبھی تو ان کو سیٹ اسائڈ کر دیا ہے کہ شہادت کے معاملات میں ان کو انوالو نہ کروائیں، کیونکہ جہاں پہ قبائلی زندگی زوروں پر ہو وہاں تو میں نے کہہ دیا کہ قاتل کو معاف کیا جاتا ہے، شاہد کو کوئی معاف نہیں کرتا. جو گواہی دے دیتا ہے کسی کے خلاف کورٹ میں تو کہتا ہے آپ کو تو خبر لیں گے، کیونکہ اس کے ساتھ تو آبائی دشمنی تھی، آپ کو کیا ہو گیا تھا. صحیح تو شریعت اسلامیہ نے کہا کہ اس قسم کے جمیلوں میں آپ خواتین کو نہ پھنسائیں. تو یہ خواتین کے ساتھ احسان کیا ہے، ظلم کیا ہے؟ احسان کیا ہے. ایک دوسرا انہیریٹنس کا مسئلہ کہ انہیریٹنس میں اس کو آدھا ملتا ہے، مرد کو کامل ملتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اکنامکل اور فائنانشل ساری رسپانسبلٹیز وہ کس پر ہوتی؟ مرد پر لازم ہوتی ہے، خاتون پر کوئی ذمہ داری نہیں. خاتون پر کوئی تبھی تو میں نے کل مسئلہ بتا دیا کہ اگر خاتون وہ کماتی بھی ہے لیکن وہ اگر اپنی مرضی سے شوہر کے گھر میں لگاتی ہے تو فبہا و نعمت، ٹھیک ہے، اس نے لگا دیا. اور مرضی سے جو آدمی لگا دے، یہ بھی ایک مسئلہ آپ ضمنی طور پر لکھیں کہ مرضی سے اگر آپ نے کوئی چیز لگا دی تو لیٹر آن آپ اس کا مطالبہ واپسی کا نہیں کر سکتے. یہ آپ لکھیں. مینز کہ فار ایگزامپل خاتون نے اپنے مرضی سے شوہر کے گھر میں اپنی کمائی کا حصہ لگا دیا. شوہر نے امپوز نہیں کیا کہ آپ نے اتنا لگانا ہے، میں نے اتنا لگانا ہے، نہیں، وہ اپنی مرضی سے لگاتی رہی. اگر ان کی سپریشن ہو گئی وہ پھر مطالبہ کرتی ہے کہ آپ کے ساتھ جب میں رہی تھی میں نے اتنے پیسے لگائے ہیں، چلو بھاگ جاؤ یہاں سے. اپنی مرضی پر لگا دیے، آپ پہ ذمہ داری نہیں تھی. تو یہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے تمام ضروریات پورا کرنا، چاہے خاتون کمائے بھی، لیکن اگر وہ کہے کہ نہیں میں نے ڈپازٹ کرنا ہے. صحیح تو صاحب مسئلہ ذہن میں آ رہا ہے. ہاں، تو چونکہ اس کی فائنانشل ذمہ داری نہیں ہے، فائنانشل ذمہ داری، تبھی شریعت اسلامیہ نے بائی وے آف ریسپیکٹ اس کو میراث کا حصہ دے دیا ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ ہر مرحلے پر خاتون کو آدھا ہی ملتا ہے، ایسا نہیں. 20 مسائل وہی ہیں جہاں پہ خاتون کو زیادہ ملتا ہے اور مرد کو کم ملتا ہے. خاتون کو زیادہ مل جاتا ہے. اور فار ایگزامپل اگر آدمی مر گیا، اس کی والدہ بھی زندہ ہے، کیا والدہ بھی زندہ ہے اور اس کے بھائی بھی زندہ ہے. 10 بھائی ہیں اس کے. کتنے بھائی ہیں؟ 10 بھائی ہیں. تو والدہ کو چٹا مل جاتا ہے. والدہ کو کتنا مل جاتا ہے؟ اور باقی 5 حصے ہیں، اس کے 10 حصے کیے جاتے ہیں. تو اب آپ ریشو لگائیں کہ مرد کو کتنا مل گیا اور خاتون کو کتنا مل گیا. اگر آدمی مر گیا، اس کی بیوی زندہ ہے اور اس کے بھائی ہیں 10، تو بیوی کو چوتھا مل جاتا ہے اور جو اس کے بھائی جو مرد ہیں، کیا ہیں مرد، ان کو بقیہ جو 3 حصے ہیں وہ 10 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے. تو یہ دوسرا. اور تیسرا مسئلہ خلافت کا ہے کہ خلافت سے شریعت اسلامیہ نے خاتون کو دور کیوں رکھا؟ اس لیے کہ خلافت استحقاق نہیں، بس یہ ایک مصیبت ہے کہ ہم تو حکومت کو حق سمجھتے ہیں جبکہ شریعت اسلامیہ حکومت کو ڈیوٹی سمجھتی ہے. یہی ہے بنیادی تصور شریعت اسلامیہ. اب مثلا خواتین کو جو ماہانہ اپنی بیماری آ جاتی ہے تو شریعت انہیں چھوٹ دے دیتا ہے. شریعت انہیں چھوٹ دے دیتا ہے کہ آپ پر نماز کی نہ ادائیگی واجب ہے اور نہ اس کی قضا لازم ہے. تو خواتین اس پر خوش ہیں یا خفا ہیں؟ بھائی چھٹی مل گئی. تو ہمارے ایک امام صاحب تھے ہمارے علاقے میں، وہ بڑے مزاحی قسم کے تھے. تو کسی نے کہا کہ مولوی صاحب آزان ہو چکی ہے، آپ نماز کے لیے نہیں جاتے؟ اس نے کہا نہیں بس بھائی ہم نے چھٹی کر دی.
اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ بھائی روزانہ 5 نمازیں پڑھنی ہے، روزانہ 5، اور اس نے کہا عید کے دن سارے لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے، امام کے 6 پیریڈ ہوتے ہیں اس دن، ان کو 6 کلاسز لینی پڑتی ہے، عید کی نماز وہ ایکسٹرا آ جاتی ہے اس پر۔ تو اب خواتین کو مینسس کی جتنی ٹائم ہے تو ان پر کوئی وجوب نہیں کہ وہ نماز پڑھیں، نہ اس کی قضا لازم ہے، نیز کہ انہیں ذمہ داریوں سے مینسس کی وجہ سے فارغ کر دیا گیا ہے نماز کی ادائیگی والی ذمہ داری سے۔ صحیح، تو یہ ایک دوسری ذمہ داری ہے، پوری امت کی ذمہ داری اپنے سر پر لے لینا، ہاں، اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں، کوئی کنٹروورسی نہیں کہ میں کہا اچھا شریعت اسلامیہ نے خاتون کو ذمہ داری سے سبکدوش کرایا ہے کہ آپ نے اس کو مزید ذمہ داریاں نہیں سونپنی۔ اب خلیفہ کا ایک اور شرط، پھر جو ذمہ دار ایک تو وہ نہیں، پوری ایشیا میں خواتین ہی ہیں۔ 7ویں صفت خلیفہ کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ امور سیاسیہ کا مدبر ہو، اور 8ویں صفت وہ سلیم الجسم ہو، یعنی مینز اگر پیرالائز ہے تو اس کو آپ کیا دیں گے، معوف الدماغ ہے، کوما میں رہتا ہے، دونوں آنکھوں سے اندھا ہے، اسے کیا خلیفہ بنائیں گے؟ ہاں وہ نہیں تھے انٹائٹل، مطلب یہ نہیں تھا کہ عقلی طور پر بھی وہ نہیں تھے، کیونکہ وہ اس طرح اللہ نے تو کیا تھا، پیرالائز تھے نا، یہ جو ڈکٹیٹرشپ کے فیصلے کرتے وہ اس کا دماغ چل گیا تھا، اور تبھی تو وہ لاہور کے پاگل خانے کے معائنے کے لیے جا رہے تھے، تو لنگڑاتے ہوئے جا رہے تھے اور پولیس ساتھ تھی، تو وہاں وہ جو پاگل تھے وہ سارے گرل کے ساتھ کھڑے تھے، تو انہوں نے جو اس کو اس طرح لنگڑاتا ہوا آتا دیکھ لیا گورنر جنرل صاحب غلام محمد، تو ایک پاگل نے دوسرے سے کہہ دیا اے لو ہمارا ایک اور ساتھی آ گیا، اے لو ہمارا ایک اور ساتھی آ گیا، تو وہ تو تھا بے وقوف، تو اس کو غصہ آیا، تو اس نے اس طرح ڈنڈا ہلایا، اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں بے وقوف کیا پکتے ہو، میں گورنر جنرل آف پاکستان ہوں۔ تو اس پاگل نے کہا ہم بھی جب باہر تھے تو اس طرح کہا کرتے تھے کہ آپ ذرا اندر آ جائیں پھر یہاں کہنے کہ میں گورنر جنرل پاکستان ہوں تاکہ ہم آپ کی خبر لے لیں۔ چودھری صاحب میں نے کہا کہ بھائی اس پاگل کو اندر کرنا چاہے تو وہ آدمی بڑا عقل مند تھا جو اندر سے بول رہا تھا۔ قریشی ہو یا نہ ہو یہ آپ لکھیں، تو خلیفہ کے لیے قریشی ہونے کا شرط کسی کا مذہب نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہہ دیا تھا الائمۃ من قریش، تو قریش کو، قبیلے قریش کو باوصف ذکر کر دیا تھا، یہ آپ لکھیں باوصف، وہ اس زمانے کا سب سے مضبوط ترین قبیلہ تھا جو لوگوں کو کنٹرول کر سکتے تھے، عربوں کے قبائلی نظام میں ان کی قوت حاصل تھی، اس لیے ہم کنڈیم کر رہے ہیں۔ ادروائز اگر نسب کا اشتراط ہوتا خلافت کے لیے تو حضور قرشیت کا کبھی ذکر نہ کرتے ہوئے پھر ہاشمیت کا ذکر کرتے ہیں۔ اب یہ لکھیں کہ بھائی پھر ہاشمی ہونا چاہیے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو وراثت کے اساس پر حل نہیں کروانا چاہتے تھے۔ ایک دوسرا ٹاپک خلیفہ کے حقوق اور واجبات۔ نمبر 1 دین کی حفاظت، یہ خلیفہ کی ذمہ داری ہے دین کی حفاظت۔ نمبر 2 اقامت عدل، جسٹس قائم کرنا۔ نمبر 3 حفظ مملکت، ریاست کی حفاظت کرنا۔ نمبر 4 اقامت حدود اللہ کے نظام کو قائم کرنا۔ نمبر 5 سرحدات کا تحفظ، تو شریعت میں سد الثغور کہتے ہیں، حفظ الحدود و سد الثغور۔ نمبر 6 اسلام کے خلاف سازش کرنے والوں سے جہاد کرنا۔ اور نمبر 7 بیت المال کا قیام، شرعی طریقے سے اس کے لیے موارد ڈھونڈنا، موارد جہاں سے چیز حاصل ہو جائے، اور شرعی طریقے سے مصارف میں خرچ کرنا۔ اب شرعی موارد کیا ہیں؟ شرعی موارد تو اسلامی بیت المال کے 4 حصے ہیں، اب لکھیں۔ اچھا
سورہ توبہ میں ایک غنیمت، معدنیات اور رکاز مین ہڈن خزانے جو ہوتے ہیں زمین کے اندر، اسی کا 1/5 حصہ بیت المال کا حق ہوگا، چاہے کسی انڈیویجول کو ملے یا کسی کمیونٹی کو ملے۔ 1/5 حصہ کہاں جائے گا؟ بیت المال۔ دوسرا الزکات و صدقات، دوسرا شعبہ ہے زکات و صدقات والا، اور اس میں مسلمان تاجروں سے جو پروفیشنل ٹیکس لیا جاتا ہے یہ اسی حصے میں ہے، یہ ساتھ ڈالیں مندی تو دہلی کا تھا منگل تقاضی جوڑو۔ نمبر 3 خراج اور جزیہ۔ خراج غیر مسلموں کے پاس جو زمینیں ہیں اسی سے خراج لیا جاتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے حکومت پر کتنا لے لے۔ اور جزیہ جو غیر مسلم یعنی ذمہ دار اسلام میں رہتے ہیں تو انہی کے اوپر ٹیکس لگا دیا جاتا ہے، کیونکہ مسلمان نے تو زکات ادا کرنے ہیں، عشر ادا کرنے ہیں، فلاں کرنا ہے، بہت سارے کام کرنے ہیں انہوں نے۔ اب غیر مسلم جو رہتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے بھی کچھ تو کرنا ہے، تو ایسے کہتے ہیں جزیہ۔ اور چوتھا الدوائع، دوات سے الدوائع، دوائع کا معنی کہ مثلا کوئی نقطہ ملے راستے میں، مسجد میں، باہر، سڑک پر، نہیں آپ کو کچھ روپے مل گئے، مالک نہیں مل رہا، گولڈ مل گیا، مالک نہیں مل رہا، صحیح، کوئی آدمی مر گیا، اس کا کوئی ولی وارث نہیں ہے، تو اس کی پراپرٹی کہاں جائے گی؟ بیت المال کہاں جائے؟ اس کو کہتے ہیں زوائع۔ کیا کہتے ہیں؟ زوائع۔ اس میں جو پہلے والے دو ہیں اس کے تو مصارف معلوم ہیں، جو قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ کے مصارف ہیں، تو پہلے والے دو جو بیت المال کے حصے ہیں وہ تو ان کو دے دیا جائے گا۔ تو تیسری نوع ہے خراج اور جزیہ، یہ مصالح عامہ میں لگائے جاتے ہیں، پبلک ویلفیئر میں، روڈ، پل وغیرہ سب کچھ بنانا، اسکول، مدرسہ، اسپتال۔ اور چوتھا جو حصہ ہے اس میں محتاجوں اور فقراء کے حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے۔ حکومت کی ایک اور ذمہ داری تنخواہوں کی تقرری، پاکستان میں ہم پے اسکیل کہتے ہیں، پتہ نہیں یہاں کیا کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں۔ اب کتنے بنیادی محکمے ہوں گے کسی حکومت اسلامی کے؟ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ احوال و ظروف پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ آپ لکھیں، شاہ صاحب فرماتے ہیں، یہ شاہ صاحب جو تھے یہ عمرانیات کے بہت بڑے امام تھے، وہ کہتے ہیں احوال و ظروف پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ احوال اور ظروف عرض و احوال، سرکمسٹانسز اینڈ انوائرمنٹ۔ ایک مزید